یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب سیلاب نے سرزمین پنجاب کو تاہو بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ 5 دریاؤں کی دھرتی اکثر و بیشتر موسم برسات میں سیلاب کی مہربانیوں کا نشانہ تو بنتی ہی رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس مہربان مہمان کی آمد ایسی تباہ کن اور ہلاکت کیس ثابت ہوتی ہے کہ میزبان دھرتی کو سنبھلنے میں اور سدھرنے میں کچھ مہینے لگ جاتے ہیں، پر اس دوران سنسنی خیز اور عبرت ناک واقعات جنم بھی لیتے ہیں جن کے ذکر سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سال بھی اسی نوعیت کے واقعات کا منظر نامہ تھا۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک چونکا دینے والی اطلاع میری منتظر تھی۔ کانسٹیبل حق نواز نے میرے کمرے میں آ کر یہ بتایا کہ کھیتوں میں سے ایک جوان لڑکے کی لاش ملی ہے۔ میں نے پوچھا، کس کے کھیتوں میں؟ کانسٹیبل نے کہا، حاجی مبارک کے کھیتوں میں جناب۔ حاجی مبارک اسی علاقے کا رہائشی ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ اس کی زمین دریا کے کنارے سے لگی ہوئی تھی۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، اس واقعے کی اطلاع کس نے دی ہے؟ کانسٹیبل نے بتایا، سراج دین کی لاش کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا۔ وہ بھی اسی قصبے میں رہتا ہے۔ وہ صبح کھیتوں میں سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر لڑکی پر پڑی۔ وہ سیلاب زدہ زمین پر ایک جوان لڑکی کو بے سود پڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اندرونی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس لڑکی کے قریب چلا گیا، اور جب اس پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ لڑکی زندگی کی رونق سے اب خالی ہو چکی ہے، اس کے بعد وہ سیدھا تھانے چلا آیا تھا۔ کانسٹیبل حق نواز نے ایک ہی سانس میں لڑکی کی لاش اور اطلاع کندہ کے بارے میں تفصیلات بیان کر دی۔ تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، سراج دین اس وقت ہے کہاں؟ کانسٹیبل نے بتایا، وہ تو چلا گیا ہے جناب۔ میں نے کہا، کمال ہے۔ پھر میں نے بڑی تیز نظروں سے کانسٹیبل کو گھورا۔ مجھ سے ملے بغیر وہ کیسے چلا گیا؟ اب کے کانسٹیبل وضاحت کرتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے جناب، سراج کی بیوی زچگی کے عمل سے گزرنے والی ہے۔ وہ دریا کے اس پار ایک دائی کے پاس جا رہا تھا۔ کھیتوں میں پڑی لڑکی کی لاش کو دیکھ کر وہ مجبور ہو گیا کہ پہلے اس واقعے کی اطلاع تھانے میں دے، اس کے بعد دائی کو بلانے کے لیے دریا کی دوسری جانب جائے۔ اس کے جذبے نے مجھے بہت متاثر کیا، لہٰذا میں نے اسے فوراً جانے کی اجازت دے دی۔ کانسٹیبل سانس لینے کے لیے رکا، پھر اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سراج دین نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دائی کو اپنی بیوی کے پاس چھوڑ کر دوبارہ تھانے آئے گا، پھر ہم اسے ضروری پوچھ گچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اپنی قیامت کو آنے میں کافی دیر لگے گی۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ قیامت؟ میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، حق نواز، میں نے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ جب تک انسانیت سے بھرپور کوئی ایک انسان بھی اس روئے زمین پر باقی ہے، قیامت نہیں آ سکتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اچھے لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن میں یہ بات بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی اس دنیا میں ایسے نیک دل اور ہمدرد مہربان افراد موجود ہیں جن کے دم سے انسانیت کا بھرم قائم ہے، اور سراج دین بھی انہی میں سے ایک ہے۔ دیکھو، اس اللہ کے بندے کی گھر والی بچے کو جنم دینے والی ہے، اور وہ اس عمل کو آسان اور محفوظ بنانے کے لیے دریا کے اس پار سے ایک دائی کو لینے جا رہا تھا، لیکن انسانی ہمدردی اور اخلاقی فرض نے اسے راستے میں ہی روک لیا۔ پہلے اس نے تھانے میں اطلاع دی، پھر اپنے مقصد کے حصول کے لیے آگے بڑھا۔ دوسروں کے کام آنا ہی انسانیت کی معراج ہوتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، حق نواز تائیدی انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے بولا۔ میں سراج کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں، وہ واقعی بڑا ہی بی بابی بندہ ہے۔ میں نے پوچھا، چودھری فرید کہاں ہے؟ فرید نامی کانسٹیبل میرے تھانے کے عملے میں شامل تھا۔ اس کا کسی چودھری خاندان سے کبھی کوئی تعلق رشتہ نہیں رہا تھا، اس کے باوجود اس کے نام کے ساتھ چودھری کا لفظ جڑا ہوا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ کانسٹیبل فرید کو ہر کام اور ہر معاملے میں پیش رہنے کا بہت شوق تھا۔ وہ خود کو لیڈر سمجھتا تھا۔ اس کے اسی چودھرانہ اسٹائل نے اسے چودھری فرید مشہور کر دیا تھا۔ مذاق مذاق میں جوڑا جانے والا یہ لفظ اب اس کے نام کا حصہ بن چکا تھا۔ حق نواز نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب، فرید تو امدادی پارٹی کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ اس سال سیلاب نے جس طوفانی انداز میں تباہ کاری مچائی تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے ہر علاقے کے تھانے کو یہ احکام موصول ہوئے تھے کہ وہ امدادی پارٹیاں تشکیل دے جو گرد و نواح کے علاقے کا گشت کریں اور سیلاب زدگان کی ہر ممکنہ مدد اور بحالی کے لیے کام کریں۔
چنانچہ میں نے بھی اپنے تھانے کے عملے میں سے 3 افراد کی ایک امدادی پارٹی ترتیب دے دی تھی، جس کی قیادت کانسٹیبل چودھری فرید کے ذمے تھی۔ یہ لوگ علاقے کے افراد کے ساتھ مل کر فوری امدادی کاموں میں مصروف ہوتے، لہذا ان تینوں کا زیادہ تر وقت تھانے سے باہر ہی گزرتا تھا۔ فرید کے ساتھ دوسرے کانسٹیبل آفتاب اور منظور تھے۔ پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں فرید کو اپنے ساتھ جائے وقوع پر لے جاؤں گا، مگر اس کی عدم دستیابی کو دیکھتے ہوئے میں نے اگنواز کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا اور اسے اس فیصلے سے آگاہ بھی کر دیا۔ میرا اشارہ پاتے وہ ضروری تیاری میں مصروف ہو گیا اور ٹھیک 10 منٹ کے بعد ہم لوگ جائے وقوع کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ حاجی مبارک کی زمین دریا کے کنارے سے لگی ہوئی تھی۔ ایسی زمین کی زرخیزی میں کوئی کلام نہیں ہوتا، لیکن جب کبھی بھی دریا میں طغیانی آ جائے، اس کا پیمانہ جھلک جائے تو سب سے زیادہ نقصان بھی اسے قطع ارادی کو ہی پہنچتا ہے۔ یہ تو ایک آفاقی فارمولہ بھی ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ فائدہ جس شے سے حاصل ہو رہا ہو، مگر وہ شے اس سے بگڑ جائے تو سب سے زیادہ ضرور رسا بھی وہی ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال سیلاب نے دریا کے اس کنارے کو بری طرح پچاڑ ڈالا تھا جو ہمارے علاقے میں لگا ہوا تھا۔ حاجی مبارک کی رادی چونکہ دریا کے کنارے سے لگی ہوئی تھی، لہذا اسے اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا۔ اس جوان لڑکی کی لاش اسی زیر آب زمین پر پڑی ہوئی ملی تھی۔ چند منٹ کے بعد ہی ہم لوگ جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ ہم سے پہلے بھی چند افراد وہاں پر موجود تھے۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی ایک طرف کو ہٹ گئے۔ میں اس لاش کے قریب چلا گیا اور بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس بات کا یقین تو مجھے پہلی نظر میں ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی زندگی سے بہت دور جا چکی تھی۔ میں نے اس کی لاش کو الٹ پلٹ کر ضروری امور کا جائزہ لیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی موت واقع ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے گزشتہ شام یا رات کے ابتدائی حصے میں موت کو گلے لگایا ہو۔ بظاہر تو اس کے بدن پر کوئی بھی ایسی چوٹ نظر نہیں آ رہی تھی جسے اس کی موت کا سبب سمجھا جاتا۔ صحیح صورتحال کا اندازہ تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد ہی لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے موقع پر موجود 9 درجن افراد سے باری باری اس مقتول لڑکی کے بارے میں سوال کیا۔ ان سب کا تعلق کسی گاؤں یعنی موضع چک جمال سے تھا۔ انہوں نے مختلف الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ایک ہی جیسا جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ مقتول بد نصیب چک جمال کی رہنے والی نہیں تھی۔ یہ جواب خاصا فکر انگیز اور تشویشناک تھا۔ اگر وہ چک جمال سے تعلق نہیں رکھتی تھی تو پھر کہاں سے آئی تھی؟ اسے کس نے موت کے حوالے کیا تھا؟ یہ تمامی وہ سوالات تھے جن کے جوابات مجھے تلاش کرنے تھے تاکہ اس اجنبی لڑکی کی پراسرار موت کا معاملہ حل کیا جا سکے۔ اس بات میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ وہ ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کی عمر بھی میرے محتاط اندازے کے مطابق 19-20 سال رہی ہوگی۔ ایک خطرناک سوال میری سوچ کو خاصا منتشر اور بے چین کر رہا تھا۔ یہ جاننے کے بعد کہ وہ چک جمال کی رہنے والی نہیں تھی، ایک خاص قسم کی تشویش نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس بات کے امکانات بہت کم تھے کہ اس بد نصیب کی موت تب بھی موت تو ہوئی ہوگی، اگرچہ اس کے بدن کے کھلے حصوں پر مجھے ایسے اثر دکھائی تو نہیں دیے تھے جس سے یہ اندازہ قائم کیا جاتا کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ ہاں، پوسٹ مارٹم سے حالات کی اصلی صورتحال سامنے آ سکتی تھی۔ فی الوقت میں اس اجنبی لڑکی کی موت کے حوالے سے کوئی بھی حتمی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوانے سے پہلے میں نے گاؤں سے مزید افراد کو جائے وقوع پر طلب کیا اور ان سے اس مقتول لڑکی کے بارے میں سوال کیا۔ دراصل میں اپنے طور پر یہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی وہ لڑکی چک جمال کی رہنے والی نہیں ہے۔ چک جمال میں بسنے والے متعدد معتبر افراد نے جب مجھے یہ یقین دلایا کہ اس لڑکی کا ان کے گاؤں سے کوئی تعلق ہی نہیں، تو پھر میں نے بھی جلدی موقع کی ضروری کارروائی نپٹائی اور لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ جائے وقوع پر موجود افراد سے میں نے ضروری پوچھ گچھ کر لی اور اس کوشش میں کوئی بھی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی ایسا اشارہ مل سکا جو اس لڑکی کی لاش یا موت کے معاملے پر روشنی ڈال سکتا۔ حاجی مبارک بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا، ملک صاحب، یہ لڑکی مجھے کسی اور علاقے کی لگتی ہے۔ میں نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا،
ظاہر ہے حاجی صاحب، جب وہ اس علاقے کی نہیں تو کسی دوسرے علاقے کی ہوگی۔ وہ دریا کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی جانب ہی دیکھنے لگا۔ میں اس کی نگاہ کا مطلب سمجھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، میں نے معنی انداز میں کہا، حاجی صاحب، یہ نقطہ میرے بھی ذہن میں، فکر نہ کریں آپ، انشاءاللہ میں اسے ضرور چیک کروں گا۔ ملجھن بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی مہم بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، حاجی صاحب، یہ آپ کی زمین کے ساتھ جو دریا روا ہے نا، اس نے اس سال کڑی فصلوں کے علاوہ خالی کھیتوں کو بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے، خاص طور پر وہ مقامات جہاں جہاں سے دریا کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہے۔ عموماً آنے والی سیلابی ریلوں نے تو قیامت ہی برپا کر ڈالی ہے۔ آپ کی زمین بھی ایسے ہی متاثرہ قطعات اراضی میں شمال ہوتی ہے۔ سیلاب کا پانی اپنے ساتھ پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کو بہا لے آیا ہے۔ اس بات کے پورے ہی امکانات ہیں کہ یہ اجنبی لڑکی بھی دریا میں بہتے ہوئے کہیں اور سے یہاں پہنچی ہوگی۔ لہٰذا میں اس دریا کے ساتھ ساتھ بلائی جانب پائے جانے والے تمامی گاؤں دیہات کو چیک کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت کی ماری ہوئی کوئی لڑکی ہو، اس کا گھر خاندان سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا ہو، اور اس قیامت خیزی میں یہ بھی موت کے منہ میں جا گری ہو۔ پھر اس کی لاش دریا کے پانی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے یہاں ہمارے علاقے میں پہنچ گئی، اور یہاں سے دریا کا کنارہ ٹوٹا ہونے کے سبب وہ آپ کے کھیتوں میں نکل آئی ہو۔ حاجی مبارک نے جوش بھرے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، آپ تو بہت ہی ذہین پولیس آفیسر ہیں، آپ نے تو بڑے منطقی انداز میں موجودہ حالات کا تجزیہ کیا ہے۔ میں نے ٹیرے لہجے میں کہا، اس میں ذہانت سے زیادہ موقع شناسی اور معاملہ فہمی کا دخل ہے۔ بہرحال یہ سب تو کرنا ہی پڑتا ہے، تھانے داری کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ وہ پرسوچ انداز میں کہنے لگا، یہ دریا مشرق سے مغرب کی سمت بہتے ہوئے ہمارے گاؤں میں چک جمال کے قریب سے گزرتا ہے۔ اگر ہمارا اندازہ درست ہے تو پھر یہ بدقسمت لڑکی اوپر کے ہی کسی گاؤں کی رہنے والی ہے۔ میری معلومات کے مطابق بلائی جانب لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر پہلا گاؤں کوٹلی مراد ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ سب سے پہلے اسی گاؤں کو چیک کرنا پسند کریں گی۔ نہیں، میں نے قطعیت بھرے انداز میں نفی میں گردن ہلائی اور سنجیدگی سے کہا کہ میں کوٹلی مراد سے پہلے کسی اور شے کو چیک کرنا چاہوں گا۔ وہ متضب نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ کوئی اور شے؟ ہاں، میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا، اور وہ یہ ہے حاجی مبارک علی۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، کیا آپ مجھے چیک کریں گے؟ میں نے ٹیڑھے لہجے میں کہا، حاجی صاحب، آپ کے پاس یہی زمین ہے یا اس کے علاوہ بھی کسی قطع اراضی کے مالک ہیں آپ؟ حاجی مبارک علی میری معلومات کے مطابق ایک چھوٹا زمیندار تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاس کتنی زمین ہے۔ وہ اپنی حیرت اور الجھن کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، جناب، میرے پاس تو بس یہی 14 ایکڑ زمین ہے، اور یہ ساری کی ساری زمین زیر آب آ چکی ہے۔ میں نے دریا کی سمت انگلی اٹھا کر ادھر سے ادھر دیکھتے ہوئے کہا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا کہ آج تو آپ کو خاصی فرصت ہوگی؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، نہیں، آپ کے تو بالکل درست رہیں، مگر یہ فرصت بڑی تکلیف دینے والی اور افسوسناک ہونے والی ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، مجھے آپ کے نقصان اور پریشانی کا بخوبی اندازہ ہے حاجی ملک صاحب، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے جب تک آپ کے لیے زمیندار کا کام نہیں نکلتا آپ میرے ہی ساتھ مل کر کام کریں۔ اس طرح آپ کا دل بھی بہلا رہے گا اور وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا آپ کو میری یہ پیشکش منظور ہے؟ وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تو یہ آپ مجھے چیک کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بالکل ٹھیک سمجھیں آپ، پھر کیا ارادہ ہے؟ لیکن میں آپ کے ساتھ مل کر کیا کام کر سکتا ہوں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ بات آپ مجھ پر چھوڑ دیں، مجھے جن معاملات میں آپ کی خدمت کی ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیا کروں گا۔ وہ بھی قدرے جوش بھرے انداز میں بولا، مجھے بھی خوشی ہوگی آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے میں۔ حاجی مبارک خاصا معقول اور پڑھا لکھا انسان تھا، اس نے پرائمری تک تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی۔ اس زمانے میں تعلیم کا معیار آج کل کے مقابلے میں بہت بلند ہوا کرتا تھا۔ جو بچہ میٹرک پاس کر لیتا وہ بابو کہلاتا، اور کیوں نہ ہو بھائی، اس زمانے کے میٹرک کو جتنا کچھ آتا تھا نا، وہ قابلیت اور اہلیت تو آج کل ایم اے پاس لوگوں میں بھی نظر نہیں آتی۔ حاجی مبارک کو فارغ دیکھ کر میں نے اس کے خدمات سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس علاقے اور گرد و نواح کے گاؤں دیہات وغیرہ کے تاریخی جغرافیے پر اتھارٹی مانا جاتا تھا۔
ویسے بھی ان دنوں سیلاب کی تباہ کاریوں نے کچھ اس نوعیت کے ہنگامی حالات پیدا کر دیے تھے کہ تھانے کا عملہ کم پڑنے لگا تھا۔ ایسے میں مفید لوگوں کا ساتھ خاصا کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے حاجی مبارک علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حاجی صاحب، آپ دوپہر کے کھانے کے بعد تھانے آ جائیں۔ میں اس مقتول لڑکی کا اتا پتہ لگانے مشرق کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ فرما برداری سے بولا، ٹھیک ہے جناب، جو آپ کا حکم۔ میں کھانے کے بعد تھانے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جائے وقوع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے نامعلوم لڑکی کی لاش پوسٹ مارٹم کے غرض سے سرکاری اسپتال بھجوا دی۔ لہٰذا وہاں میرے لیے کوئی کام باقی بچا ہی نہیں تھا۔ اس بات نے صورتحال کو کافی حد تک الجھا کر رکھ دیا تھا کہ مقتولہ اس گاؤں سے تعلق نہیں رکھتی تھی، لہٰذا اس کی شناخت اور معلومات کے لیے مجھے اب زیادہ سرگرمی دکھانے کی ضرورت تھی۔ میں کانسٹیبل حق نواز کے ساتھ واپس تھانے کی جانب چل پڑا۔ ہم تھانے سے بھی چندی دور ہوں گے کہ سامنے سے ایک شخص تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہماری طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں اس شخص کی صورت سے آشنا نہیں تھا، لہٰذا الجھن بھری نظروں سے میں اسے دیکھنے لگا۔ حق نواز نے میری الجھن کو فوراً دور کیا۔ ملک صاحب، یہ تو سراج دین ہے، حق نواز نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ بڑی تیزی میں نظر آ رہا ہے۔ اتنی دیر میں سراج دین ہمارے قریب پہنچ گیا تھا۔ سراج دین نے میری جانب دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا، تھانے دار صاحب، سوئن اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے۔ میں نے خلوص دل سے کہا، بہت بہت مبارک ہو سراج دین، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ یہ سمجھو اللہ نے بیٹی کی شکل میں تم پر اپنی رحمت نچاور کر دی ہے۔ حق نواز نے بھی اسے باپ بننے پر مبارکباد دی۔ سراج دین شاید بیٹی کی ولادت پر اس لیے بھی زیادہ خوش تھا کہ یہ اس کے گھر میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، صبح اس پہلی والا جانا میرا بہت ضروری تھا، اس لیے میں تھانے میں رک نہیں سکا۔ میں ابھی اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ نے مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہو اب پوچھ لیں۔ میں نے پوچھا، سراج دین، کیا تمہیں دائی حنیفہ اپنے گھر میں مل گئی تھی؟ اس سوال پر سراج دین نے چونک کر مجھے دیکھا اور ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی وہ اپنے ہی گھر میں رہتی ہے۔ میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ میری معلومات کے مطابق حنیفہ بے حد مصروف دائی تھی۔ اس کی مانگ اتنی زیادہ تھی کہ وہ اکثر و بیشتر گاؤں سے باہر کہیں نہ کہیں گئی ہوئی ہوتی تھی۔ تاہم حالیہ سیلابی حالات نے زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح اس کے کام کو بھی بڑی حد تک متاثر کیا ہوا تھا، جبھی سراج دین کو وہ بآسانی گھر پر مل گئی تھی۔ بہرحال اس مصروفیت کے دو بڑے سبب تھے۔ نمبر ایک، اس علاقے میں اور کوئی قابل ذکر موجود دائی نہیں تھی۔ نمبر دو، وہ اپنے کام بلکہ اس فن میں اس قدر ماہر تھی کہ لوگ اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے 10 منٹ تک سراج سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے میرے سوالات کے متعلق سادہ سے لیجمن جواب دیے، اور وہ تمام جوابات میرے کسی کام کے نہیں تھے۔ چک جمال کے دیگر افراد کی طرح وہ بھی نامعلوم نوجوان مقتول لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس نے آج صبح زندگی میں پہلی مرتبہ اس کو بلکہ اس کی لاش کو دیکھا تھا۔ میں نے اس پوچھ گچھ کے اختتام پر اسے ہدایت کی کہ اگر مقتول لڑکی کے حوالے سے اسے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پتہ چلے نا تو وہ فوراً تھانے آ کر مجھے اطلاع دے۔ اس نے مجھے یقین دلا کہ وہ منوان میری ہدایت پر عمل کرے گا۔ میں نے قدرے تکومان انداز میں کہا، اور جب تھانے کی طرف چکر لگے تو خالی ہاتھ نہیں آنا۔ جی۔ پھر وہ بڑی تیزی سے سر کو ہمیں ہلاتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں جناب، آپ کی مٹھائی تو میں سب سے پہلے پہنچاؤں گا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا، بھائی سراج دین، تم تو بہت ہی ہوشیار آدمی ہو، میرے مٹھائی والے اشارے کو تم نے فوراً ہی سمجھ لیا۔ وہ جذبات سے ملغوب لہجے میں بولا، بس جناب، بچی کی اتنی خوشی ہے کہ دل چاہتا ہے پورے چک جمال کے لوگوں کو مٹھائی کھلاؤں۔ میں نے تعدل سے کہا، اللہ تمہاری بچی کا نصیب اچھا کرے۔ پھر ہم سراج دین سے الگ ہو کر تھانے کی طرف قدم اٹھانے لگے۔ ہم اسی موضوع پر باتیں کرتے ہوئے تھانے پہنچ چکے تھے۔ اس روز حسب پروگرام حاجی مبارک علی دوپہر کے کھانے کے بعد مجھ سے ملنے تھانے پہنچ گیا، لیکن ہم بالائی جانب واقع کوٹنی مراد نہ جا سکے، اور اس کا سبب اچانک ہو جانے والی بارش تھی۔ لگ بھگ 2 بجے دوپہر جب ہم تھانے سے نکلنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ بارش نے ہماری راہ کو کھوٹا کر ڈالا۔ ہم اس کے رکنے کا انتظار کرنے پر مجبور تھے، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے طوفانی ڈھنگ اختیار کر لیا تھا۔
ہمیں دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چک جمال سے کوٹلی مراد کی سمت بڑھنا تھا، اور 3 میل کا یہ فاصلہ ہم سائیکلوں پر سوار ہو کر طے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس چھاچوں برستی بارش نے کچے راستے کو اتنا مخدوش اور پھسلن زدہ بنا دیا تھا کہ اس پر سفر کرنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ جیسے جیسے بارش رکنے کے لیے ہمارا انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا، ویسے بارش کی تیزی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور پھر بالآخر مغرب کے وقت ہم نے ہار مان لی اور پروگرام کو آئندہ روز کے لیے اٹھا دیا۔ حاجی مبارک واپس اپنے گھر چلا گیا تھا۔ دوسری صبح بڑی صاف اور شفاف تھی۔ آسمان پر دور دور تک بادل کی کوئی چھوٹی سی ٹکڑی بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ گزشتہ روز دوپہر کے بعد برسات کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا نا، وہ کم و بیش آدھی رات کے بعد جا کر تھما تھا۔ میران میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو حاجی مبارک علی بھی آ چکا تھا۔ رسم سلام دعا کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، اس سے پہلے کہ دوبارہ بارش شروع ہو جائے ہمیں کوٹلی مراد روانہ ہو جانا چاہیے۔ میں نے تازی انداز میں کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، اگرچہ اس وقت تک دور دور تک بارش کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، لیکن ساون کا کوئی بھروسہ نہیں، اور یہ تو ویسے بھی ساون کا اختتام چل رہا ہے۔ میران میں نے حوالدار احمد یار کو اپنے پاس بلا کر چند ہدایت دی تاکہ میری غیر موجودگی میں ان لوگوں کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ بھی اچھی بات تھی کہ کانسٹیبل چودھری فرید اپنی امدادی پارٹی کے ساتھ واپس آ گیا تھا۔ اس کے تھانے میں ہوتے ہوئے مجھے امید تھی کہ کسی بھی قسم کی کوئی مشکل سر اٹھا نہیں پائے گی۔ ہم سائیکلوں پر سوار ہو کر کوٹلی مراد کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایک لحاظ سے تو یہ میرا غیر روایتی سا دورہ تھا، کیونکہ اس محکمہ جاتی کارروائی میں میرے عملے کے کسی فرد کے بجائے علاقے کا کوئی شخص میری فرمائش پر حصہ لینے جا رہا تھا۔ میں پیچھے اس امر کی وضاحت کر چکا ہوں۔ بارش اگرچہ رک گئی تھی، بلکہ اسے تھمے ہوئے بھی کئی گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کچے راستے کی خطرناکی اور تباہ کاری ابھی بھی باقی تھی، لہٰذا میں بڑا ہی سنبھل سنبھل کر اپنی سائیکل چلانی پڑ رہی تھی۔ کوٹلی مراد اور چک جمال میں لگ بھگ 3 میل کی دوری تھی۔ اگر حالات سازگار ہوتے تو یہ فاصلہ بڑی آسانی سے آدھے پون گھنٹے میں ہی طے ہو سکتا تھا۔ حالات چونکہ موافق اور سازگار نہیں تھے، اس لیے ہمیں چک جمال سے کوٹلی مراد پہنچنے میں کم و بیش 2.5 گھنٹے کا وقت لگا۔ کوٹلی مراد نامی وہ چھوٹا سا گاؤں بھی دریا کے کنارے پر ہی واقع تھا۔ قادر بخش اس گاؤں کی بااثر شخصیت تھا، پورے گاؤں پر اس کا حکم چلتا تھا، وہاں رہنے والے اسے اپنا آقا اور بادشاہ سمجھتے۔ میں نے چودھری کی حویلی جانے کا فیصلہ کیا کہ وہاں سے ہمیں مفید معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر نامعلوم مقتولہ لڑکی کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے نا، تو اس طرح بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا اور ہمیں پریشانی الگ اٹھانی پڑتی۔ چودھری قادر بخش اس وقت اپنی حویلی میں ہی موجود تھا۔ ان کے نمک خواروں نے مجھے فوراً حاجی مبارک کی ایک سجی سجائی بیٹھک میں پہنچا دیا۔ میں اس بیٹھک کی آرائش اور زبائش کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے حکمران کی بیٹھک ایسی شاندار ہو سکتی ہے، یہ تو میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اللہ نے اگر کسی شخص کو بے تحاشا دولت کے ساتھ ذوق جمال اور ذوق آرائش بھی دے رکھا ہو تو پھر خوبصورتی اور دلکشی کے ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد چودھری قادر بخش بھی ہمارے سامنے موجود تھا۔ یہ میری چودھری سے پہلی ملاقات تھی، البتہ حاجی مبارک علی پہلے بھی کئی بار چودھری سے شرف ملاقات حاصل کر چکا تھا، لہٰذا حاجی پر نگاہ پڑتی اس کی آنکھوں میں شناسائی کی مخصوص چمک ابھر آئی۔ میں اس وقت سرکاری وردی میں تھا اور مجھے یقین تھا کہ ہماری آمد کی اطلاع دینے والے نے چودھری کو یہ ضرور بتا دیا ہوگا کہ اس علاقے کا تھانے دار اس سے ملنے آیا ہے۔ کوٹلی مراد نامی وہ گاؤں تھانے کی حدود میں ہی آتا تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد چودھری قادر نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب دیکھیے یہ کیسا اتفاق ہے کہ میں سوچتا ہی رہا اور آپ نے پہل کر ڈالی۔ میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، چودھری صاحب اسی لیے تو سیانوں نے کہا ہے سوچے پیادے بن گیا، مطلب جس نے زیادہ سوچو بچار کی وہ گیا کام سے۔ آپ کو اس تھانے کا چارج سنبھالے ہوئے 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، لیکن ہماری ملاقات آج ہو رہی ہے، چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے کئی مرتبہ پروگرام بنایا کہ سلام کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے یہ معاملہ ٹلتا ہی گیا۔ چلیے یہ بھی اچھا ہوا کہ آپ خود ہی تشریف لے آئے، اسی بہانے سے ہی آپ سے ملاقات تو ہو گئی۔
میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، چودھری صاحب، شاید ہماری قسمت میں اتفاق کیا یہ ملاقات لکھی ہوئی تھی۔ ایک ہردوناک واقعے کی تفتیش نے مجھے چک جمال سے یہاں آپ کے پاس آنے پر مجبور کر دی ہے۔ اگر نامعلوم لڑکی کی لاش چک جمال کے کھیتوں میں پڑی ہوئی نہیں ملتی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ملاقات میں کچھ اور تاخیر ہو جاتی۔ لاش؟ نامعلوم لڑکی؟ چودھری قادر بخش کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے چونکتے لہجے میں مجھ سے پوچھا، یہاں کسی لڑکی کا کوئی قتل شتل ہو گیا ہے؟ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، ابھی اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ قتل، خودکشی، حادثاتی موت، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لڑکی کی شناخت کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر اس سلسلے میں تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھانے میں کافی آسانی ہو جائے گی۔ میں نے کل ہی اس نامعلوم مقتول لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوایا تھا۔ میں نے چودھری کو بتاتے ہوئے کہا، اس بات کا میں نے اچھی طرح پتہ لگا لیا ہے کہ وہ لڑکی چک جمال کی رہنے والی نہیں ہے۔ اس کی لاش حاجی صاحب کے کھیتوں میں پڑی ہوئی ملی ہے۔ میں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے حاجی مبارک کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ان کی زمین دریا کے کنارے سے لگی ہوئی ہے اور وہاں سے دریا کا کنارہ بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ غالب امکان اسی بات کا ہے کہ وہ لاش دریا کے پانی میں بہتے ہوئے حاجی صاحب کے کھیتوں تک پہنچی ہے۔ چک جمال سے دریا کی آمد کا رخ پہ سفر کیا جائے تو 3 میل کے فاصلے پر آپ کا گاؤں کوٹلی مراد پڑتا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی تفتیش کا آغاز آپ کے گاؤں سے کیا ہے۔ اگر وہ لڑکی یہاں کی رہائشی ثابت نہ ہوئی تو پھر میں اس کا سراغ لگانے کے لیے اوپر جاؤں گا۔ چودھری نے الجھن بھرے لہجے میں کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بدنصیب لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہی جاننے کے لیے تو میں چک جمال سے یہاں آیا ہوں، اور اب تلاش اور شناخت کے سلسلے میں آپ ہی میری کچھ مدد کریں گے۔ وہ ایک مرتبہ پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چودھری قادر بخش کی عمر 60 کے قریب ہوگی، لیکن وہ اپنی صحت اور رکھاؤ سے 45 سے زیادہ کا نظر نہیں آتا تھا۔ اسے ان لوگوں میں شمار کیا جا سکتا تھا جو خود کو بڑا ہی سنبھال کر رکھنا جانتے ہیں۔ واقعتاً آج یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ میں اس سے قبل چودھری قادر بخش سے کبھی نہیں ملا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پہلے میں نے کہیں اسے کبھی دیکھا ہے۔ اس کے چہرے کے خد و خال مجھے کچھ آشنا سے لگ رہے تھے، لیکن باوجود کوشش کے بھی میں یہ یاد کر ہی نہ سکا کہ میں نے پہلے اسے کب اور کہاں دیکھا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں نے چودھری کی مشابہت رکھنے والے کسی شخص کو کہیں پر دیکھا ہو۔ چودھری چند لمحات کی خاموشی کے بعد گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، ملک صاحب، آپ بے فکر ہو جائیں، میں پتہ کرتا ہوں کہ کوٹلی مراد میں بسنے والوں کی کوئی لڑکی گھر سے غائب تو نہیں۔ آپ کو جس بدنصیب لڑکی کی لاش ملی ہے اس کا تعلق اگر میرے گاؤں سے ہے تو یہ تو ابھی معلوم ہو جائے گا۔ ویسے اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا نا تو مجھے فوراً اس کی خبر ہو جاتی۔ بہرحال آپ لوگ اطمینان سے بیٹھے، میں بھی حاضر ہوتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیٹھک سے نکل گیا۔ حاجی مبارک علی نے کہا، ملک صاحب، مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ہدایت دینے گیا ہے تاکہ وہ اس بات کا پتہ لگائیں کہ جو لڑکی مردہ حالت میں ہمیں ملی ہے اس کا تعلق کوٹلی مراد سے ہے یا نہیں۔ اگر وہ یہی سب کرنے گیا ہے تو میری نظر میں اسے بڑا نیکی کا اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ویسے جو چودھری بخش خاصا معقول انسان لگتا ہے۔ حاجی صاحب، اس سلسلے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، آپ کی تو ابھی چودھری قادر بخش سے یہ پہلی ملاقات ہے نا، لیکن میں اس کے ماضی سے بڑی اچھی طرح واقف ہوں۔ میں نے جو کر حاجی مبارک کی طرف دیکھا اور پوچھا، ہم کی باتوں سے اندازہ تو یہ ہوتا ہے کہ چودھری کے ماضی میں کوئی پرانی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ ہاں، ایسی ہی بات ہے۔ میں نے پوچھا، اگر ایسی بات ہے تو اس کی تفصیلات کیا ہے؟ حاجی مبارک نے چند لمحات تک گہری نظروں سے مجھے دیکھا، پھر ایک بوجھل سانس چھوڑتے ہوئے بولا، ملک صاحب کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، بندہ دیوانہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ چودھری بخش پر بھی کبھی جوانی آئی تھی اور یہ بھی کچھ زیادہ ہی دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر جوانی اور طاقت کے نشے نے ایسی پٹی باندھی کہ یہ برے بھلے کی تمیز کو کھو بیٹھا تھا۔ اس کی مذموم سرگرمیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں۔ اس زمانے میں بڑے چودھری صاحب رحم بخش زندہ تھے، اللہ بخشے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو رائے راست پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ کسی کی سنتا ہی نہیں تھا۔ اور پھر ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ چودھری قادر بخش کی دنیا ہی بدل کر رہ گئی
اور یہ نامعقول سے مرد معقول بن گیا۔ حاجی مبارک علی کی وضاحت خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز تھی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا تو میں نے ذرا ہی لہجے میں پوچھا، ایسا کون سا واقعہ پیش آ گیا تھا حاجی صاحب؟ وہ گھنگا کر گلے کو صاف کرتے ہوئے بولا، چودھری صاحب کی زندگی میں ایک درویش بزرگ کبھی کبھی کوٹلی مراد کا چکر لگایا کرتے تھے، اور چودھری رحیم بخش سے بھی ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ بزرگ ہے کون، کہاں سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا اصل نام بھی کسی کو معلوم نہیں تھا، اور چھوٹا بڑا انہیں سائیں جی کہہ کر پکارا کرتا۔ وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے، جسے سامنا ہوتا بس اس کے لیے دعا کر دیتے۔ ہاں، سائیں جی کے بارے میں ایک بات بہت مشہور تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ جس شخص کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ دیتے وہ بالآخر پورا ہو کر ہی دیتا تھا۔ ایک روز چودھری رحیم بخش سے سائیں جی نے بڑی گہری سنجیدگی سے کہا تھا، چودھری صاحب، قدرت کا قانون بڑا ہی عجیب ہے۔ اس دنیا میں ہر رنگ کا اور ہر ڈنگ اور انداز دیکھنے کو ملتا ہے۔ کہیں ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہوتا ہے تو کہیں شیطان کے گھر میں ولی۔ اس کے نظام کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ چودھری رحیم بخش سائیں جی کے اشارے کو سمجھ گیا تھا۔ سائیں جی نے اس کے بیٹے قادر بخش کی جانب توجہ کروانے کی کوشش کی تھی، جو مزاج، عادت اور کردار میں اپنے باپ سے بالکل مختلف تھا۔ چودھری رحیم بخش نے دھیمے لہجے میں کہا، ایک انسان کو کسی دوسرے انسان کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس سلسلے میں نے پوری کوشش کی ہے اور گاہے بگاہے کرتا بھی رہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ اللہ ہدایت ضرور دیتا ہے، لیکن اس کام کے لیے بھی اس کا ایک اپنا خاص طریقہ ہوتا ہے۔ سائیں جی نے منقص انداز میں کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چودھری رحیم بخش نے عاجزی سے کہا، سائیں جی، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اولاد جب تک بچہ ہوتی ہے والدین انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ہر عربہ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ضرورت پیش آئے تو انہیں مارا پیٹا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن جب یہی اولاد جوان اور طاقتور ہو جاتی ہے نا، تو والدین ایک لحاظ سے ان کے سامنے بے بس اور مجبور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ سائیں جی نے اٹل انداز میں کہا، والدین مجبور ہو سکتے ہیں لیکن قدرت نہیں۔ سائیں جی، قادر بخش کے لیے باپ ہی دعا کریں۔ میں نے کہا نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سائیں جی نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، انشاءاللہ بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ چودھری رحیم بخش نے تہ دل سے کہا، اور پھر واقعی سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے بوجھل سانس لی اور گہری سنجیدگی سے بولا، درویش کے پیش گوئی کے چند ہی روز بعد چودھری قادر بخش بیمار پڑ گیا۔ بظاہر تو اسے بخار چڑھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا۔ ڈاکٹر اور حکیموں کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس قسم کا بخار ہے جو کسی دوا دارو سے ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ڈاکٹروں اور حکیموں کے علاج کے ساتھ ساتھ دعا، مدد اور پڑھنا پڑھوانا بھی جاری تھا۔ خصوصاً قادر بخش کے بیوی بچے اس کی بیماری سے بے حد پریشان تھے۔ اس کا بڑا بیٹا نادر بخش باپ کی حالت دیکھتا تو اس کا دل کٹنے لگتا تھا کہ جیسے قادر بخش ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا ہے۔ اس کے بدن پر بخول شخص سے گوشت کی ایک بوٹی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب چل ہی رہا تھا کہ ایک روز قادر بخش کا بخار اتر گیا۔ حاجی مبارک چند لمحات کے لیے خاموش ہوا۔ 2-3 اس نے گہری گہری سانسیں لے کر اپنے تنفس کو ہموار کیا، پھر سلسلہ کرام کو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، ڈاکٹروں کا دعویٰ تھا کہ ان کے علاج سے چھوٹے چودھری کا بخار اترا ہے، تو دوسری جانب حکیموں کا کہنا یہ تھا کہ ان کے ماجنوں نے یہ کمال کر دکھایا ہے۔ بہرحال چودھری صاحب قادر بخش کا بخار ختم ہوا اور وہ بڑی تیزی سے صحت مند ہونے لگا۔ حیرت انگیز طور پر 1.5 مہینے میں وہ پہلے والی صحت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اسی وقت ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ حاجی مبارک نے چند لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگا، چودھری کی جسمانی اور ذہنی صحت تو بحال ہو گئی، لیکن اس کا مان اور غرور خاک میں مل کر رہ گیا۔ وہ اپنی جس طاقت کے بل بوتے پر غیر نصابی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے، وہ اس کے وجود میں کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی امنگ اور ترنگ کا فیوز اڑ گیا ہو، جیسے لائٹ چلے جانے سے گہری تاریکی جا جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال اس کے من کا بھی ہو گیا تھا۔ چودھری کے وجود میں پھیلے ہوئے سناٹے اور تاریکی کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹروں کو نظر انداز کر کے اب صرف اور صرف حکیموں کی خدمات حاصل کی گئیں، لیکن تمام کشتے، معجونے اور روغنیات فیل ہو گئے۔
سارے ہی تجربے کار حکیم مل کر بھی قادر بخش کی محرومی کو 1 انچ ادھر سے ادھر ہلا نہ سکے۔ وہ دن اور آج کا دن چودھری قادر بخش اپنی اسی محرومی کے ساتھ زندہ ہے، اور دیکھنے میں بھی یہی آیا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی معقولیت میں بھی اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ آپ کو ایک سدھرے ہوئے قادر بخش کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ چودھری رحیم بخش کا عرصہ پہلے انتقال ہو چکا ہے، اور اب قادر بخش ہی کوٹلی مراد کا بڑا چودھری ہے۔ ان کا بڑا بیٹا نادر بخش چھوٹا چودھری کہلاتا ہے، اور اب سننے میں یہ ہے کہ نادر بخش اپنے باپ کی تاریخ کو دہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رب خیر کرے ملک صاحب، رب تو ہمیشہ خیر ہی کرتا ہے حاجی صاحب۔ میں نے اس کے بعد پوری سننے کے بعد کہا، یہ بندہ بڑا ہی ظالم ہے، جو دوسروں پر ظلم کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور خود پر بھی ظلم کرنے سے نہیں چوکتا۔ حاجی مبارک علی نے گمبھیر لہجے میں کہا، اللہ چودھری نادر کو بھی ہدایت دے۔ میں نے قدر تلخی سے کہا، اگر چھوٹے چودھری نے اپنی روش جاری رکھی تو اللہ اس کو بھی عبرتناک ہدایت ہی دے گا۔ پتہ نہیں انسان کی عقل کہاں گھاس چڑھنے چلی جاتی ہے۔ باپ کا حسرتناک انجام اس کے سامنے، اس کے باوجود وہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہا۔ ویسے ایک بات تو ہے حاجی صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ رہائشی تو چک جمال کے ہیں، لیکن کوٹلی مراد کے چودھریوں کی ہسٹری تو آپ کو زبانی یاد ہے۔ وہ بڑی کسیاٹ بھرے انداز میں بولا، مجھے بات دراصل یہ ہے کہ جب ہسٹری دلچسپ اور مسالے دار ہو تو اسے یاد رکھنے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی، وہ خود بخود ازبر ہو جاتی ہے، اور چودھری قادر بخش کا معاملہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے۔ ہاں یہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں حاجی صاحب۔ ادھر میری بات ختم ہوئی اور ادھر چودھری قادر بخش بیٹھک میں داخل ہوا۔ اس کے حکم میں 2 ملازم صورت افراد بھی نظر آ رہے تھے، جن میں سے ایک نے ڈھکی ہوئی خاصی بڑی ٹرے کو اٹھا رکھا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ کپڑے سے ڈھکی ہوئی اس ٹرے میں خاطرداری کے لوازمات ہوں گی۔ میں بڑی دلچسپ نظروں سے چودھری قادر بخش اور اس کے ملازمین کی کارروائی کا جائزہ لینے لگا۔ ایک ملازم نے کونے میں پڑی ہوئی بڑی سی چوبی میز اٹھا کر ہمارے سامنے سجا دی، دوسرے نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی ٹرے کو میز پر رکھ دیا۔ پھر وہ دونوں سوالیہ نظروں سے اپنے آنکھوں کو دیکھنے لگے۔ چودھری نے نگاہی نگاہوں میں انہیں وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، اور جب وہ دونوں چلے گئے تو چودھری قادر بخش نے ٹرے سے کپڑا ہٹا دیا اور بولا، بسم اللہ کریں ملک صاحب۔ میں نے ٹرے میں موجود لوازمات کا تنقیدی جائزہ لیا۔ ایک بڑی سی پلیٹ کے اندر کٹے ہوئے آم رکھے تھے، جس کی خوشبو سے ہی اندازہ ہو جاتا کہ وہ آموں کی کس نسل اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آموں کی ایک بہت بڑی مقدار کے علاوہ ایک کٹورے میں پکی ہوئی جامنیں بھی بھری ہوئی تھیں، جنہیں مناسب مسالہ لگا کر یہاں تک پہنچایا گیا تھا۔ نمک کے ساتھ ہی ان پر بھنے ہوئے اور پیسے ہوئے زیرے کے آثار بھی دکھائی دے رہے تھے۔ تیسرا آئٹم کچی نمکین لسی سے بھرا ہوا ایک جگ تھا۔ میں نے اپنا جائزہ مکمل کرنے کے بعد چودھری قادر بخش کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب اس تکلف کی ضرورت کیا تھی بھلا؟ وہ دوستانہ انداز میں بولا، ملک صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، آپ پہلی مرتبہ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کچھ کھائے پیے بغیر یہاں سے چلے جائیں؟ یہ تو ابتدائی تواضع ہے، اب بسم اللہ کریں۔ میں نے دوپہر کے کھانے کے لیے بھی خصوصی احکام دے دیے ہیں، آج آپ میرے مہمان ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، چودھری صاحب مہمان نوازی کے لیے آپ کو اور بھی مواقع ملتے رہیں گے۔ شاید آپ یہ بات بول رہے ہیں کہ میں آپ کے پاس ایک بہت ہی ضروری اور ہنگامی نوعیت کے کام سے آیا ہوں۔ میں آپ کے جانے کے بعد یہی سمجھ رہا تھا کہ آپ… ملک صاحب وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں، میں آپ کی آمد کے مقصد کو بھولا نہیں ہوں۔ میں نے اپنے بندوں کو اس کام پر لگا دیا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر میں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کوٹلی مراد کی کوئی جوان لڑکی اپنے گھر سے غائب ہے یا نہیں۔ بس آپ خیر سے بسم اللہ کریں جناب۔ اور ہم نے خیر سے بسم اللہ کر ڈالی، اور ابھی ہم اس دعوت عام سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ چودھری قادر بخش نے جن بندوں کو کام سے دوڑایا تھا نا، وہ واپس آ گئے اور اپنے ساتھ ایک بوڑھی عورت کو بھی پکڑ کر لائے ہیں۔ اطلاع لے کر آنے والے شخص کا نام معراج دین عرف ماچو تھا۔ ماچو کس کو پکڑ کر لائے ہو؟ چودھری نے اطلاع دینے والے سے پوچھا۔ چودھری صاحب وہ اللہ رکھی ہے نا، خوشیاں اندھے کی بیوی، ماچو نے بادب ملقاطہ ہو کر چودھری کو بتایا۔
اب خوشیاں تو کہیں آنے جانے کے قابل ہی نہیں، تو ہم اللہ رکی کو حویلی میں لے کر آ گئے ہیں۔ اس کی بیٹی چیمو کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ 2 دن سے غائب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی چیمو ہی ہو، جس کی لاش ادھر چک جمال کے کھیتوں میں پڑی ہوئی ملی ہے۔ چودھری قادر بخش نے اپنے بندوں کو روانہ کرنے سے پہلے اس معاملے کے حوالے سے کافی تفصیل سے بتا دیا تھا۔ اس نے تحکمانہ انداز میں ماشو سے کہا، ٹھیک ہے، اللہ رکی کو ادھر ہی لے کر آؤ۔ پھر وہ ہماری جانب دیکھتے ہوئے بڑی الجھن بھرے انداز میں بڑبڑایا، اللہ رکی کی بیٹی چیمو 2 دن سے غائب ہے، تو اس نے اس بات کو چھپا کر کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں نے محسوس کیا تھا کہ اللہ رکی اور چیمو کا ذکر سن کر چودھری قادر بخش کچھ پریشان سا ہو گیا تھا، تاہم میں اندازہ لگانے سے قاصر رہا کہ اس کی پریشانی کا سبب اور نوعیت کیا ہے۔ فوری طور پر تو میری کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ چونکہ کوٹلی مراد کا چودھری ہے، اس لیے اس کے گاؤں کی ایک لڑکی کی گمشدگی نے اسے گہری تشویش میں مبتلا کر ڈالا ہے۔ بہرحال اللہ رکی بیٹھک میں داخل ہوئی اور چودھری کے اشارے پر ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بڑی چپ چپ اور اداس سی تھی۔ میں نے گہری نظروں سے اللہ رکی کا جائزہ لیا، وہ کہیں سے بھی مجھے بوڑھی مائی نظر نہ آئی۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 40 اور 45 کے درمیان رہی ہوگی، تاہم اداسی اور غمزدہ کیفیت نے اس کی عمر میں 5-6 سال کا اضافہ کر ڈالا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ جوانی میں بڑی دلکش اور حسین رہی ہوگی۔ اللہ رکی سے ابتدائی پوچھ گچھ چودھری قادر بخش نے ہی کی تھی۔ اس نے کہا کہ چیمو 2 دن سے غائب ہے اور تم منہ میں گنگنیاں ڈالے بیٹھی ہوئی ہو اللہ رکی۔ اللہ رکی نظریں جھکائے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولی، چودھری صاحب، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اچانک کہیں غائب ہو جائے گی، وہ تو ابھی ماچو نے۔ وہ بولتے بولتے اچانک رک گئی۔ چودھری نے قدر سخت لہجے میں پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا چیمو پچھلے 2 دن سے گھر میں نہیں ہے؟ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ چیمو کا اصل نام شمیم بی بی تھا۔ اللہ رکی نے بدستوں نگاہیں جھکائے ہوئے جواب دیا، چودھری صاحب، آپ تو جانتے ہی ہیں نا کہ اس سال سیلاب نے کیا تباہی مچائی ہے۔ ہمارے گھر کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ 2 کمرے کی تو دیواریں ہی بیٹھ گئی ہیں، صحن میں بھی پانی بھرا ہوا ہے، صرف ایک ہی کمرہ تو سلامت بچا ہے، جس میں ہم میاں بیوی نے ڈیرا جمایا ہوا ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر اپنی بیتا کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، 2 دن پہلے سقی ہمارے گھر آیا تھا۔ پتہ چلا کہ سقی اللہ رکی کے دیور کا نام تھا۔ اس نے ہمارے گھر کی حالت دیکھی تو کہنے لگا، تم سب لوگ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ سقی کا گھر قدرے بلندی پر واقع ہے اور سیلاب کی ریلوں نے اسے بہت کم نقصان پہنچایا ہے۔ میں اور چیمو تو تیار تھے، لیکن خوشیاں اڑ گیا، کہنے لگا کہ یہ وقتی پریشانی ہے، کچھ دنوں کے بعد دور ہو جائے گی۔ چودھری صاحب، آپ کو تو پتہ ہے نا، دونوں بھائیوں میں زیادہ نہیں بنتی۔ جب خوشیاں نے سقی کے گھر جانے سے صاف انکار کر دیا تو وہ ضد کر کے چیمو کو اپنے ساتھ لے گیا۔ سقی کی 2 بیٹیاں رضوانہ اور سلطانہ چیمو کی عمر کی ہیں، ان کے ساتھ چیمو کی اچھی بنتی ہے۔ میں نے بھی یہ سوچ کر اسے جانے دیا کہ چیمو 2-3 دن ان کے پاس گزارائے گی۔ میں تو اب تک یہی سمجھ رہی تھی کہ چیمو اپنے چاچے کے گھر میں۔ بولتے بولتے اس کی آواز رک گئی۔ یہ تو اب جب ماشو نے بتایا کہ ادھر چک جمال میں کسی اجنبی نوجوان کی لاش ملی ہے اور ایک تھانے دار تفتیش کرتے ہوئے ہمارے گاؤں آیا ہے تو مجھے پریشانی ہوئی ہے۔ چودھری قادر بخش نے اللہ رکی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میرا تعارف کروا دیا۔ وہ کہنے لگا، یہ ملک صفدر حیات ہیں، اس علاقے کے تھانہ انچارج، یہی اس سارے معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں۔ اللہ رکی نے نظر اٹھا کر زرگیدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور ایک مرتبہ پھر گردن کو جھکا ڈالا۔ چودھری قادر بخش نے چونکہ میرا تعارف کروا دیا تھا، اس لیے میں فوراً ہی اب ڈائریکٹ ہو گیا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی ادھیڑ عمر افسردہ عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ رکی، جب تمہیں ماچو کی زبانی یہ پتہ چلا کہ چک جمالی میں کسی لڑکی کی لاش پڑی ملی ہے اور میں اسی لڑکی کا سراغ لگانے وہاں سے کوٹلی مراد پہنچا ہوں، تو تم نے کیا کیا تھا؟ وہ رندی آواز میں بتانے لگی، چیمو کا باپ تو اپنی آنکھوں سے مجبور ہے، اس کی بینائی تو اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اس کو ہاتھ کو بھی ہاتھ دکھائی نہیں دیتا۔ لوگوں نے تو اسے اندھا خوشیاں کہنا بھی شروع کر دیا ہے۔ میں نے خوشیاں کو گھر میں چھوڑا اور سیدھی ماشو کے ساتھ سقی کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں سے مجھے ایک بہت ہی بری خبر سننے کو ملی۔ سقی تو اس وقت گھر میں موجود ہی نہیں تھا، لیکن اس کی بیوی اور 2 بیٹیوں نے مجھے یہ بتایا کہ چیمو جس صبح وہاں گئی تھی اسی شام وہ واپس آ گئی تھی
اس نے رضوانہ سلطانہ سے یہ کہا کہ اس کا دل نہیں لگ رہا، لہذا وہ واپس اپنے گھر جا رہی ہے۔ وہ لوگ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ چیمو اپنے گھر میں، اور ہم میاں بیوی کا خیال یہ تھا کہ چیمو اپنے چچا کے گھر میں۔ ان جذبات سے بوجھل آواز میں رکی اور دعائے انداز میں بولی، اللہ کرے وہ میری چیمو نہ ہو۔ وہ سے اس کی مراد ظاہر ہے وہ لڑکی تھی جس کی لاش کل صبح ہمیں حاجی مبارک علی کے کھیتوں میں پڑی ہوئی ملی تھی۔ میں نے واقعات اور شواہد کا جائزہ لیا تو پھر سمجھ میں یہ آیا کہ 9 اگست کی صبح چیمو اپنے گھر سے چچا سقی کے گھر پہنچی، پھر اسی شام وہ واپس اپنے گھر آنے کے لیے چچا کے گھر سے نکلی، لیکن اللہ رقہ کے مطابق وہ گھر نہیں پہنچی تھی، اور وہ دونوں میاں بیوی یہی سمجھتے رہے کہ چیمو سقی کے گھر میں، اور سقی وغیرہ اس بات پر مطمئن رہے کہ لڑکی اپنے گھر واپس چلی گئی ہے۔ ان کا واضح مطلب یہی تھا کہ چیمو کے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا تھا وہ 9 اگست کی شام یا رات کو پیش آیا تھا، کیونکہ اگلی صبح یعنی 10 اگست کو ہمیں مبارک علی کے کھیتوں میں سے ایک اجنبی نوجوان لڑکی کی لاش ملی تھی۔ میں نے اپنی تفتیش کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کی تصدیق کر لینا ضروری جانا تھا۔ میں نے چیمو کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ رکھی، مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری دعا قبول ہو سکے گی۔ مجھے جس لڑکی کی لاش چک جمال کے کھیتوں سے ملی ہے نا، میں اس کا حلیہ بیان کرتا ہوں۔ تم توجہ سے میری بات سنو اور مجھے بتاؤ کہ کیا وہ تمہاری چیمو ہے؟ اس کے بعد میں نے اپنی یادداشت کو کام میں لاتے ہوئے بولنا شروع کر دیا۔ عمر 19-20 کے درمیان، جسم دبلا پتلا، رنگت گندمی، قد دراز، بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں، چہرے کے نقش و نگار انتہائی پرکشش اور دلکش، ناک پر بائیں طرف مسور کے دانے کے برابر ایک تل، اور یہ تو ہو بہو چیمو کا ہی حلیہ ہے۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی چودھری قادر بخش بول اٹھا اور ادراری لہجے میں اللہ رکھی سے گویا ہوا، ہے نا اللہ رکھی؟ دوسری طرف اللہ رکھی نے کوئی بھی جواب دینے کے بجائے رونا شروع کر دیا۔ بیٹھک کی فضا یخلت ماتمی ہو گئی۔ اللہ رکھی کے ماتمی رد عمل سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ حاجی مبارک علی کے کھیتوں میں سے گزشتہ صبح میں جس اجنبی لڑکی کی لاش ملی تھی نا، وہ شمیم عرف چیمو ہی تھی۔ میں نے افسوسناک انداز میں سر کو ہلاتے چودھری قادر بخش سے کہا، چودھری صاحب، کوٹلی مراد کوئی بہت بڑا گاؤں تو نہیں ہے؟ ایک ہی گاؤں میں رہتے ہوئے ایسی بے خبری؟ سخی اینڈ کمپنی یہ سمجھتے رہے کہ چیمو اپنے گھر چلی گئی ہے، اور چیمو کے والدین مطمئن رہے کہ وہ اپنے چچا کے گھر میں بڑے مزے سے رہ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، ملک صاحب، یہ ساری خرابی سیلاب کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ چودھری قادر بخش اپنی دانش میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، سیلاب کے پانی نے جو افراتفری مچائی ہے نا، اس نے ہر بندے کی مت کو مار کر رکھ دیا ہے۔ قدرتی آفات کے نتیجے میں اس نوعیت کے زندنی خیز واقعات تو رونما ہوتے ہی رہتے ہیں جناب۔ مجھے چودھری کی اس بات سے پوری طرح اتفاق تھا۔ زلزلہ ہو یا پھر طوفان یا پھر کوئی سیلاب، جب یہ قدرتی آفات نازل ہوتی ہیں نا، تو بڑے ہی ہولناک اور عبرت انگیز واقعات ہی جنم لیتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ 9 اگست کی شام چیمو کے ساتھ کوئی ایسا خطرناک سانحہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں وہ بدنصیب لڑکی مردہ حالت میں چک جمال جا پہنچی تھی، اور اب مجھے اسی سانحے کا پتہ لگانا تھا۔ اس بات کے امکانات 50-50 تھے کہ چیمو کسی نا اتفاقی حادثے کا شکار ہوئی تھی یا پھر اسے جان لیوا حادثے کا شکار بنایا گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ابھی صورتحال کو مکمل طور پر واضح کر دے گی۔ میں نے کنگار کر گلا صاف کیا اور چودھری قادر بخش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، چودھری صاحب، اللہ رکھی تو ہر صورت میں میرے ساتھ چک جمال جائے گی تاکہ نامعلوم لڑکی کی لاش کو دیکھ کر اس کے چیمو ہونے کی تصدیق ہو سکے، لیکن کوٹلی مراد سے روانہ ہونے سے پہلے میں سخی اور اس کے گھر والوں سے بھی مکمل بیانات لینا چاہتا ہوں۔ ذرا پتہ تو چلے گی وہ لوگ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ ملک صاحب، آپ کو ان لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے کے لیے کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں سخی محمد اور اس کے گھر والوں کو ادھر حویلی میں ہی بلا لیتا ہوں۔ چودھری کا آئیڈیا مجھے پسند آیا، لہٰذا میں نے اسے اتفاق کر لیا۔ آئندہ 1.5 گھنٹے میں سخی محمد، اس کی بیوی شبانہ اور دونوں ہی بیٹیوں رضوانہ اور سلطانہ کا میں انٹرویو کرتا رہا۔ میں نے ان سے مختلف زاویوں سے گھما پھرا کر درجنوں سوالات کیے، لیکن مجھے کوئی کام کی یا نہیں اہم بات سامنے نہ پتہ چل سکی۔ ان تمامی لوگوں کے بیانات کا لب لباب یہ تھا کہ 9 اگست کی شام جب چیمو اپنے گھر واپس چلی گئی تو وہ بہت مطمئن ہو گئے۔
انہوں نے یہ تصدیق کرنا ضروری نہیں سمجھا کہ آیا وہ اپنے گھر پہنچی ہے یا نہیں۔ ان کے نزدیک یہ کوئی خاص یا اہم بات نہیں تھی، کیونکہ ایک ہی گاؤں میں رہتے ہوئے وہ لوگ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ لہذا سقی محمد اور اس کے گھر والے بھی اس حوالے سے بڑے ہی مطمئن تھے۔ یہ ساری تفتیشی کارروائی چودھری قادر بخش کی بیٹھک میں ہو رہی تھی اور وہ خود بھی وہاں پر موجود تھا۔ اسی لیے ایک وقفے کے دوران میں نے اسے کہا، چودھری صاحب، اللہ رکھے اور دیگر لوگوں سے میں نے جو کچھ پوچھنا تھا نا وہ پوچھ لیا ہے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ انہیں باہر بھیج دیں تاکہ ہم آپس میں چند امور پر گفتگو کر سکیں۔ اس نے فوری طور پر میری یہ فرمائش پوری کر دی، اور جب بیٹھک میں ہم صرف تینوں ہی رہ گئے تو میں نے چودھری سے پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں جناب اس معاملے میں؟ ملک صاحب، حالات و واقعات کی روشنی میں تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شیمو اس شام اپنے چچا کے گھر سے نکلی اور اپنے گھر آنے کے بجائے دریا کی سمت نکل گئی۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ آج کل یہ دریا کتنا وحشی اور خطرناک ہو رہا ہے۔ اس کے کنارے جگہ جگہ سے ٹوٹ چکے ہیں اور کناروں کی جو حصے سلامت ہیں ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ ممکن ہے شیمو ایسے ہی کسی کنارے کے حصے کو سلامت سمجھ کر اس پر جا کھڑی ہوئی ہو اور پھر اسے پتہ ہی نہ چلا ہو کہ کب وہ کنارے کی مٹی کے ساتھ چیختے چنگھاڑتے دریا میں پہنچ گئی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو اختتام دیتے ہوئے بولا، کوٹلی مراد اور چک جمال میں کم از کم 3 میل کا فاصلہ ہے لے۔ شیمو بیچاری کو تیرنا ویرنا تو آتا نہیں، پتہ نہیں وہ کب موت کے منہ میں چلی گئی اور اس کی لاش دریا کے پانی کے ساتھ آپ کے علاقے میں جا پہنچی تھی۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، چودھری صاحب، آپ نے حالات و واقعات کا جو تجزیہ فرمایا ہے نا اس میں چند ایک باتوں پر مجھے سخت اعتراض ہے، جس میں سر فہرست تو یہی ہے کہ شیمو مزے سے ٹہلتے دریا کے کنارے پر پہنچی ہوگی۔ اس خونی دریا نے پچھلے چند دنوں میں جو تباہ کاری برپا رکھی ہے نا اس کے پیش نظر کوئی بھی لڑکی سولناک نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ادھر کا رخ کر ہی نہیں سکتی، اور وہ بھی شام کے وقت۔ پھر میں نے چودھری کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی بات کہی، میں نے اس لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم روانہ کرنے سے پہلے جائے وقوع کر اچھی طرح معائنہ کیا تھا، اور اس کی حالت سے مجھے یہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ دریا کے پانی میں ڈوب کر نہیں مری۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں چودھری صاحب کہ ڈوب کر مرنے والے افراد کی لاشوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اس نوعیت کی موت میں مردے کے جسم میں پانی کی وافر مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کے سبب اس کا پھول جانا ایک لازمی امر ہے۔ علاوہ ازیں اس کے جلد کے رنگ میں بھی نمایاں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ پر اس لڑکی کی لاش کی حالت تو یہ بتاتی ہے کہ وہ دریا کے پانی کے ساتھ بہتے ہوئے چک جمال کے کھیتوں میں پہنچی ہے، لیکن یہ کہیں سے ظاہر نہیں ہوتا کہ اس کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہی واقع ہوئی ہے۔ اب بس ایک ہی امکان باقی رہ جاتا ہے، اور وہ امکان یہ ہے کہ اس لڑکی یعنی شیمو کی لاش کو دریا کے حوالے کیا گیا اور وہ لاش پانی کے ساتھ تیرتے ہوئے کوٹلی مراد سے چک جمال جا پہنچی ہو۔ ابھی صورتحال میں یہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ شیمو تب بھی موت نہیں مری، بلکہ اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اور پھر مردہ حالت میں دریا میں پھینک دیا گیا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا چودھری صاحب؟ اس نے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہنکارا بھرا۔ میں نے ٹھہرے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، میں ایک انسان ہونے کے ساتھ ساتھ تھانے دار بھی ہوں، لہذا شک کو میرے سوچنے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور اسی شک کی بنا پر میں یہ سوچنے کے لیے مجبور ہوں کہ شیمو کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد دریا میں پھینکا گیا تھا، یا پھر دوسرے الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ دریا میں اتری یعنی اس کا بدن دریا میں اترا تو وہ زندگی سے خالی ہو چکا تھا۔ خیر، میں نے مایہ خز انداز میں گردن ہلائی اور کہا، بس آج شام تک کی ہی تو بات ہے، پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ شام سے پہلے پہلے کسی بھی وقت موصول ہو جائے گی اور پھر یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور میری بھی دل خواہش ہے کہ واقعی شیمو کو قتل کیا گیا ہو اور اس کے قاتل کو جلد از جلد آپ گرفتار کر لیں۔ آپ بتائیں میں اس سلسلے میں آپ سے کیا تعاون کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، فی الحال آپ صرف اتنا تعاون کریں کہ ہمارے تھانے پہنچنے کا بندوبست کر دیں۔ ہم دونوں سائیکلوں پر سوار ہو کر یہاں پہنچے تھے، لیکن واپسی میں اللہ رکھی بھی ہمارے ساتھ ہوگی، لہذا کسی ٹانگے وغیرہ کا انتظام ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ حویلی میں میرے ذاتی استعمال کا ٹانگا موجود ہے، چودھری قادر بخش نے کہا۔ آپ لوگ اس ٹانگے میں بیٹھ کر جا سکتے ہیں، لیکن میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے جناب۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خلوص بھرے لہجے میں بولا،
کھانے کا وقت ہو گیا ہے اور کھانا بھی بالکل تیار ہے، اور میں آپ کو کھانا کھائے بغیر ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ کھانے کو جی تو نہیں چاہ رہا، لیکن میں چودھری قادر بخش کی پرخلوص پیشکش کو ٹھکرا نہ سکا اور میں نے اس کی فرمائش کو پورا کر ڈالا۔ وہ ایک سجا سجایا ٹانگا تھا۔ ظاہر ہے چودھری قادر بخش کی ذاتی سواری کو سجاوٹ تو لازمی ہونا تھا۔ واپسی کے سفر میں سقی محمد بھی ضد کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ وہ مقتول چیموں کا سگا چچا تھا، لہذا میں اسے روک نہ سکا۔ پھر یہ کہ چیموں اس کے گھر سے نکلنے کے بعد ہی لاپتہ ہوئی تھی۔ میں نے بھی یہ سوچ کر اسے اپنے ساتھ رکھ لیا کہ ضرورت پڑنے پر اسے مزید پوچھ گچھ کروں گا۔ ٹانگے کی اگلی سیٹ پر میں بیٹھا ہوا تھا اور پچھلی سیٹ پر اللہ رکھی سر جھکا خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں جی مبارک علی اپنی سائیکل پر تھا، جبکہ میری سائیکل سقی محمد نے سنبھال کر رکھی تھی۔ عثمان صدیق بڑی ہی مہارت کے ساتھ دریا کے کچے کنارے کے ساتھ ایک ٹانگے کو آگے بڑھا رہا تھا۔ حویلی میں پوچھ گچھ کے دوران اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ نامعلوم مقتول لڑکی شیمو ہی ہے، تو اللہ رکھی نے زور و شور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ لہٰذا مجھے چودھری سے کہہ کر اسے بیٹھک سے باہر بھجوانا پڑا تھا، پر وہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کا مطلب یہی تھا کہ وہ اپنے رونے کا کوٹا پورا کر چکی ہے، یا اگر کچھ تھوڑا باقی بچا ہوا ہے تو وہ بیٹی کی لاش کو دیکھ کر رو لے گی، کیونکہ ابھی تو زبان کی کلامی ہی تصدیق ہوئی تھی۔ اللہ رکھی کا شیمو کی لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ابھی باقی تھا۔ اللہ رکھی میرے کم میں نہیں بیٹھی تھی، بلکہ وہ ٹانگے کی پچھلی نہر کے کونے میں دبکی ہوئی تھی۔ ہم دونوں کی پوزیشنیں ایسے زاویے کی تھیں کہ میں گردن موڑ کر بآسانی اسے گفتگو بھی کر سکتا تھا۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا، پھر اللہ رکھی کی طرف دیکھتے دھیمے لہجے میں سوال کیا، شاہی سواری میں بیٹھ کر سفر کرنا کیسا لگ رہا ہے؟ یہ ایک بڑا ہی غیر متعلق سوال تھا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بڑے اعتماد میں جواب دیا، اگر انسان کے دل میں سکون ہونا تو پیدل چلنا بھی ہوائی گھوڑے کی سواری لگتا ہے تھانے دار صاحب، مگر اس وقت چودھری صاحب کا یہ آرام دہ ٹانگا نا مجھے کانٹوں بھرا بستر محسوس ہو رہا ہے۔ میرے دل کی حالت کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، اچھی طرح اندازہ ہے اللہ رکھی، میں جانتا ہوں کہ اس وقت تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ چادر کے پلو سے آنکھوں کے نیم گوشوں کو پہنچتے ہوئے روندوں ہوئی آواز میں بولی، مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ میری کیفیت کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ میں نے چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس سے پوچھا، اللہ رکھی سچ سچ بتاؤ، یہ تمہارا دیور بندہ کیسا ہے؟ کیا آپ سقی محمد کی بات کر رہے ہیں؟ وہ الجھن بھرے لہجے میں بولی، یہی تو ایک دیور ہے، پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے، میں سقی کی بات کر رہی ہوں، میرا مطلب ہے کہ آپ سقی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا۔ اس کی ذہنی حالت بالکل اچھی نہیں تھی۔ میں نے بڑے لسان سے کہا، اللہ رکھی میں اسی سقی محمد کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت ایک سائیکل پر سوار ہو کر ہمارے ٹانگے کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے سانس لینے کی غرض سے تھما، پھر اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، تمہاری نگاہ میں یہ سقی محمد بندہ کیسا ہے؟ اس نے گول مول جواب دیا، بس ٹھیک ہی ہے جناب۔ میں نے ٹھہرے لہجے میں کہا، یہ بات میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ شیمو 2 دن پہلے شام میں سقی محمد کے گھر سے ہی نکلی تھی، پھر اپنے گھر پہنچنے کے بجائے اس کی لاش چک جمال کے کھیتوں میں ہی پہنچ گئی۔ کہیں شیمو کو پیش آنے والے اس ادوناک واقعے میں کسی بھی طرح سقی محمد کا تو کوئی ہاتھ نہیں؟ وہ قطعیت سے بولی، نہیں جناب، وہ مجھے نہیں لگتا کہ سقی محمد کا اس معاملے میں کوئی ہاتھ ہوگا، وہ اس قسم کا بندہ نہیں ہے۔ اور اس کے گھر والوں کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ میرا اشارہ اس کی بیوی اور بیٹیوں کی طرف ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے سر کو نفی میں ہلایا اور مضبوط لہجے میں بولی، نہیں تھانے دار صاحب، مجھے ان میں سے کسی پر بھی کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے، ان پر شک نہیں۔ میں نے بڑی نرمی سے پوچھ تاچھ کا سلسلہ جاری رکھا، گاؤں کے کسی اور بندے کو اس معاملے میں ملوث سمجھتی ہو تو مجھے تم اس کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے چند لمحات سوچنے کے بعد جواب دیا، نہیں جناب، کسی اور شخص پر بھی مجھے کوئی شک نہیں، کوٹمی مراد میں کسی بندے سے ہماری کوئی دشمنی ہی نہیں۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، دیکھو اللہ رکھی، اگر تمہاری بیٹی چیمو کسی اتفاقی حادثے کے نتیجے میں دریا میں گر گئی ہوتی اور پانی میں ڈوبنے کے سبب اس کی موت واقع ہوئی ہوتی تو اس کی لاش اتنی اچھی حالت میں مل ہی نہیں سکتی تھی جیسے کہ چک جمال کے کھیتوں میں پڑی ہوئی ملی ہے۔ ڈوب کر مرنے والوں کی لاش عموماً پھول جایا کرتی ہے اور ان کی جلد بھی نیلی پڑنے لگتی ہے، لیکن چیمو کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ تمہاری بیٹی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد دریا کے حوالے کیا گیا تھا، اور یہ کام کوئی دوست نہیں کر سکتا۔
اس قسم کی ظالمانہ کارروائی کی توقع کسی دشمن سے ہی کی جا سکتی ہے، اور مجھے اس دشمن تک ہی پہنچنا ہے۔ بتاؤ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟ موکلاٹ آمیز انداز میں بولی تھانے دار صاحب، میں کیا بتا سکتی ہوں آپ کو؟ ممکن ہے کہ اللہ رکھے کہ یہ ہکلاہٹ اور گھبراہٹ اس پر ٹوٹنے والی آفت کے پیش نظر ہو، لیکن مجھے تو یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس احساس کا یہ سبب بھی ہو سکتا تھا کہ میں اس معاملے میں ہر شے کو گہرے شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک طویل بوجھل سانس لی اور سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے اللہ رکھی، میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں کہ تم اپنے کسی دشمن سے واقف نہیں ہو، لیکن میں اس دشمن تک پہنچ کر ہی رہوں گا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ ساپیر 4 بجے ہم بخیریت تھانے پہنچ گئے، اور پھر خیریت نہ رہی۔ شاید سے آسمان کو اسی بات کا انتظار تھا کہ میں کوٹلی مراد والی کارروائی کر کے واپس آ جاؤں، کیونکہ ہم نے جیسے ہی تھانے میں قدم رکھا بارش شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش کی شکل اختیار کر گئی۔ میں نے اللہ رکھی اور سقی محمد کو باہر برآمدے میں بٹھا دیا اور چودھری فرید کو اپنے پاس کمرے میں بلا لیا۔ کانسٹیبل چودھری فرید کے ساتھ اس وقت پورا ہی عملہ تھانے میں موجود تھا۔ چودھری فرید میرے کمرے میں پہنچا، مجھے سلام کیا، پھر میرے اشارے پر ایک اس نے کرسی سنبھال لی، اور جب وہ اطمینان سے بیٹھ چکا تو میں نے اسے پوچھا، جی چودھری صاحب کیا خبریں ہیں؟ دوسرے لوگ تو اسے چودھری کہتے تھے، لیکن میں بھی کبھی کبھار اسی انداز میں اسے مخاطب کر لیتا تو وہ فخر سے پھول کر گپا ہو جاتا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں وہ امدادی پارٹی اور اس کی کارکردگی کی رپورٹ دینے لگا۔ میں نے توجہ سے اس کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، یہ سب تو تھانے سے باہر کی سرگرمیاں ہیں نا، اب یہ بتاؤ میری غیر موجودگی میں یہاں کیا کچھ ہوتا رہا ہے؟ اس نے کہا، جناب ادھر تھانے میں تو کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں نے پوچھا، نامعلوم لڑکی کی لاش گزشتہ روز صبح میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی تھی، اسپتال کی طرف سے اس بارے میں کوئی اطلاع ملی؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، ابھی تک تو ایسی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ فرید نے پوچھا، ملک صاحب آپ کوٹلی مراد سے جن لوگوں کو اپنے ساتھ لائے ہیں نا، ان کا تعلق اس نامعلوم لڑکی سے ہے؟ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا اور میں نے کہا، ہاں تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی کی ماں اللہ رکھی ہے، اور دوسرا اس کا چچا سقی محمد ہے، اور تیسرا چودھری قادر بخش کا ملازم کوشوان صدیق محمد، اور حاجی مبارک علی تو یہیں سے میرے ساتھ گیا تھا۔ یہ لوگ لڑکی کی لاش لینے آئے ہوں گے۔ اس نے سوال نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے ٹیڑھے انداز میں کہا، ہاں، اور اس نامعلوم لڑکی کا نام بھی ہمیں معلوم ہو گیا ہے۔ ہمیں جس بد نصیب لڑکی کی لاش حاجی مبارک کے کھیتوں میں پڑی ہوئی ملی تھی نا، اس کا نام شمیم بی بی عرف شیمو ہے۔ کچھ پتہ چلا کہ چودھری فرید کے انداز میں ایک خاص قسم کی قدرت تھی۔ شیمو کے ساتھ کیا قسم کا واقعہ پیش آیا ہے؟ حالات و واقعات تو اب تک دیکھو یہی بتاتے ہیں کہ جب وہ دریا کے پانی میں شامل ہوئی تو زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ اس کی موت پانی میں ڈوبنے سے واقع نہیں ہوئی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اب صحیح صورتحال کا اندازہ تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی ہوگا۔ فرید نے مائنہ خز انداز میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، چودھری فرید میں نے تمہیں یہاں ایک خاص کام کے لیے اپنے پاس بلایا ہے، تمہیں اسپتال تک جانا ہوگا۔ وہ فرما برداری سے بولا، جو حکم ملک صاحب، لیکن باہر کے موسم کو بھی دیکھ لیں آپ۔ اگر ہم موسم کے تیور دیکھ کر خوفزدہ ہوتے رہے نا تو پھر یہ معاملہ التوا کا شکار ہو جائے گا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میرا خیال یہی تھا کہ جب میں کوٹلی مراد سے واپس آؤں گا تو شیمو کی لاش کے ساتھ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یہاں میرا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ممکن ہو لاش کی شناخت کا مسئلہ حل ہو جائے، تاکہ کسی خاص سمت میں تفتیش کی گاڑی کو آگے ڈالا جا سکے۔ چودھری فرید نے چونک کر میری طرف دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، شناخت کا مسئلہ؟ کیا ابھی اس لڑکی کے شیمو ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک ہے؟ میں نے پورے یقین انداز میں کہا، مجھے تو دیکھو کوئی شک نہیں، لیکن قانونی کارروائی کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ رکھی لاش کو دیکھ کر یہ تصدیق نہ کر دے کہ وہ اسی کی بیٹی ہے، اس وقت تک اس نوجوان لڑکی کو شیمو نہ سمجھا جائے۔ تو میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ وہ ہمیں گردن ہلاتے بولا، جی ملک صاحب، میں ابھی اور اسی وقت سرکاری اسپتال کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، میں اس لڑکی کی لاش کو اپنے ساتھ لے کر واپس آؤں گا۔ میں نے ستائشی نظر سے اسے دیکھا اور کہا، شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ چودھری قادر بخش کا ٹانگا اور ٹانگے کا کوچوان اس وقت تھانے میں موجود ہیں۔
تم انہیں اپنے ساتھ لے کر فوراً روانہ ہو جاؤ۔ میں نے چودھری فرید کو اسپتال روانہ کر دیا۔ اس کی مدد کے لیے میں نے احتیاطاً حق نواز کو بھی اس کے ساتھ کر دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے حاجی مبارک علی کے پاس گیا، جو سقی محمد اور اللہ رکی کے پاس بیٹھا تسلی دلانے کی باتیں کر رہا تھا۔ میں اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ میں نے کہا، حاجی صاحب، آپ کافی دیر سے چیموں کی ماں اور چاچے کا انٹرویو کر رہے ہیں۔ وہ کرسی سنبھال چکا تو میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کوئی کام کی بات بھی پتہ چلی کہ نہیں؟ منوی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، ان سے کوئی بات سامنے نہیں آئی جو اس کیس میں ہماری مدد کر سکے۔ ان دونوں کے تاثرات اور خیالات کیا ہیں؟ سقی محمد اپنی بھتیجی کی ادوناک موت پر بہت دکھی اور افسردہ ہے۔ حاجی مبارک نے جواب دیا، غمزدہ تو اللہ رکی بھی نظر آتی ہے، لیکن وہ زیادہ بات نہیں کر رہی۔ لگتا ہے کہ چیموں کی موت نے اس کے ذہن پر گہرا اثر کیا ہے۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، جوان اولاد کی موت، اور وہ بھی حادثاتی موت، والدین کے دل اور جگر کو پھاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، حاجی صاحب، آپ صبح سے میرے ساتھ در بدر ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ اپنے گھر جا کر آرام کریں۔ اگر میری ضرورت ہو تو میں رک جاتا ہوں۔ میں نے توقع کو مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، فی الحال تو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ضرورت پیش آ بھی گئی تو میں آپ کو دوبارہ گھر سے بلوا لوں گا۔ میں نے لمحے بھر کو توقف کیا، پھر کمرے کے دروازے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، اس وقت بارش کا سارا ہی زور ٹوٹا ہوا ہے، آپ چھتری سنبھال کر نکل جائیں۔ اس نے میرے مشورے کو درست جانا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ کانسٹیبل چودھری فرید مغرب کی اذان سے پہلے ہی واپس لوٹ آیا تھا۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا، بلکہ میں نے جس مقصد سے اسے سرکاری اسپتال بھیجا تھا وہ اس میں سرغرق ہو کر لوٹا تھا۔ اس کی اتنی جلدی واپسی پر مجھے حیرت بھی ہوئی، اور پھر جب اس نے وضاحت کی تو میری حیرت باقی نہ رہی۔ فرید کے مطابق وہ اسپتال نہیں پہنچا تھا کہ راستے میں ان لوگوں سے ملاقات ہو گئی جو چیموں کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش کو لے کر آ رہے تھے۔ شدید بارش نے انہیں راہ میں ایک جگہ رکنے پر مجبور کر دیا، اور وہ لوگ بارش کے تھمنے یا کم ہونے کا انتظار کرنے لگے، اور جب وہ اسپتال سے نکلے تو بارش نہیں ہو رہی تھی، ورنہ وہ اپنے پروگرام کو ملتوی کر دیتے۔ بہرحال وہ لوگ اسپتال اور تھانے کے درمیان ایک مقام پر رک کر بارش کا زور ٹوٹنے کا انتظار کرنے لگے، اور جب بارش کی کمی میں تیزی میں کمی واقع ہوئی تو چودھری فرید بھی وہاں پر پہنچ گیا، اور پھر وہ لوگ ایک ساتھ آ گئے۔ میں نے اسپتال کے متوقع عملے سے لاش اور پوسٹ مارٹم وصول کرنے کے بعد ضروری کاغذات پر سائن کیے اور انہیں رخصت کر دیا۔ اس وقت بارش پوری طرح رک چکی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا مطالعہ کرنے سے پہلے میں نے اللہ رکی اور سقی محمد کو لاش کے دیدار کے لیے بلوا لیا۔ اسپتال والوں نے موسم برسات کا خیال کرتے ہوئے لڑکی کی لاش کو اچھی طرح ایک صندوق میں پیک کر کے بھیجا تھا۔ اگرچہ جب وہ اسپتال سے نکلے تو بارش ہو نہیں رہی تھی، لیکن ان کی یہی احتیاط بعد میں بے حد مفید ہوئی۔ اگر انہوں نے یہ حفاظتی انتظام نہیں کیے ہوتے تو روایتی غسل سے پہلی شموں کی لاش برساتی غسل کر چکی ہوتی۔ وہ منظر بڑا ہی دردناک اور عبرت انگیز تھا۔ جب اللہ رقی نے اپنی مردہ بیٹی کا منہ دیکھا، وہ چیموں کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہی ماتمی انداز میں زاروں قطار رونے لگی، جو اس امر کا ثبوت تھا کہ وہ نامعلوم نوجوان لڑکی اس کی بیٹی چیموں ہی تھی۔ سقی محمد کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ ظاہر ہے چیموں اس کی بھتیجی تھی۔ دونوں بھائیوں میں لاکھ اختلافات رہے ہوں، اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے، اور بھائی کی اولاد سے بہرحال محبت ضرور ہوتی ہے۔ پھر چیموں سقی محمد کی بیٹیوں کی ہم عمر بھی تھی۔ رضوانہ اور سلطانہ چیموں کی گہری سہیلیاں تھیں۔ شناخت صدمے اور آہو غم کے بعد معاملات قدرے سنبھلے تو سقی محمد میرے کمرے میں آیا۔ میں دونوں دیور بھابھی کو چیموں کی لاش کے پاس چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ سقی محمد نے صدمے سے چور لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، اس وقت بارش اتفاق سے رکی ہوئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم چیموں کی لاش کو لے کر فوراً کوٹلی مراد روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی بات خاصی معقول تھی، اگرچہ اس وقت تک رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا، لیکن چونکہ بارش رکی ہوئی تھی اور ان لوگوں کے پاس اپنا ٹانگا بھی موجود تھا، اس لیے وہ اگر فوراً نکل جاتے تو آدھے پونے گھنٹے میں کوٹلی مراد پہنچ سکتے تھے۔ میں نے سقی محمد سے کہا، تم ادھر اللہ رکی کے پاس جاؤ
اور اسے سنبھالنے کی کوشش کرو۔ میں لاش کے سلسلے میں ضروری بندوبست کرتا ہوں۔ انشاءاللہ 10-15 منٹ میں آپ لوگوں کو تھانے سے روانہ کر دیا جائے گا، اور آپ کے ساتھ میں اپنے عملے کے ایک بندے کو بھی بھیجوں گا تاکہ راستے میں کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ وہاں میں گردن ہلاتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے سخی محمد سے ضروری بندوبست کی بات تو ایسے ہی کر دی تھی، دراصل پے در پہ مصروفیات کے باعث میں بھی پوسٹ مارٹم کو مطالعہ نہیں کر سکا تھا۔ لاش کی آمد کے ساتھ ہی تھانے میں رونا پیٹنا مچ گیا کہ مجھے ساری فرصت مل ہی نہ سکی، اور اب پہلی فرصت میں ان تازہ ترین حالات کی جانب اپنی توجہ کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال سخی محمد کے کمرے سے نکلتے ہی میں نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق شمیم بی بی عرف چیمو کی موت 9 اور 11 اگست کی رات 8 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی۔ اس کی موت کا سبب کوئی زہر بتایا گیا۔ چیمو کے معدے سے مختلف نمونوں کے لیبارٹری ٹیسٹ نے زہر خوانی کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ زہر چیمو نے اپنی مرضی سے کھایا تھا یا پھر اسے کسی نے دھوکے سے دے کر موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتانے سے میں قاصر تھی۔ بہرحال اب میرے لیے اتنا صحیح اشارہ کافی تھا۔ میں اپنی تحقیق و تفتیش سے حقیقت کی تہہ تک پہنچ سکتا تھا۔ رپورٹ کا آخری پیراگراف حیرت انگیز اور چونکا دینے والا تھا، اور وہ یہ کہ اپنی موت کے وقت شمیم بی بی عرف چیمو امید سے تھی۔ اس امید کی مدت کم و بیش 2 ماہ بتائی گئی۔ میں نے رپورٹ کے آخری پیراگراف کو 2-3 مرتبہ پڑھا، لیکن اس کے الفاظ اور مفہوم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکی۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میرے پورے وجود میں ایک سنسناہٹ سی ہونے لگی تھی۔ میرا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس حیرت، الجھن اور تعصب کا باعث یہ تھا کہ اب تک چیمو کے حوالے سے جو بھی معلومات مجھ تک پہنچی تھی ان میں کہیں یہ بات موجود ہی نہیں تھی کہ چیمو شادی شدہ ہے، اور اگر ایسی بات ہوتی تو ایسی ہنگامی صورتحال میں چھپ نہیں سکتی تھی۔ اس کے شوہر کا ذکر بھی کہیں نہ کہیں ضرور آتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ جب میرا ذہن بہت زیادہ الجھ گیا تو میں نے چیمو کی ماں اللہ رکھی کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی تو سخی محمد بھی اس کے ساتھ تھا۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ مجھے یہ بات اللہ رکھی سے تنہائی میں کرنی چاہیے۔ یہ بہت ہی نازک معاملہ تھا۔ ممکن ہے کہ وہ اپنے دیور کی موجودگی میں زبان نہ کھولتی۔ حالات اچانک سنگین صورت اختیار کر گئے تھے۔ میں نے کہا سخی محمد تم ادھر باہر ہی بیٹھو، میں اللہ رکھی سے علیحدگی میں 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خاموشی سے واپس چلا گیا تو میں نے اللہ رکھی کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ الجھن بھرے انداز میں میز کے دوسری جانب بچھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی، اور میں نے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس نے تشویشناک لہجے میں سوال کیا، تھانے دار صاحب ایسی کون سی بات ہے جو آپ نے سخی کو واپس بھیج دیا ہے؟ میں نے گمبھیر آواز میں کہا، بات بہت ہی خاص اور خطرناک ہے اللہ رکھی۔ اسپتال سے تمہاری بیٹی کی لاش کے ساتھ جو رپورٹ آئی ہے نا، اس میں 2 باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جنہوں نے مجھے چکرا کر رکھ دیا ہے۔ تم جانتی ہو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ غلط نہیں ہو سکتی، اسی لیے میں تنہائی میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تم پسند نہ کرو کہ یہ باتیں تمہارے دیور تک پہنچیں۔ وہ بہت فکر مندی سے بولی، تھانے دار صاحب وہ کون سی باتیں ہیں جی؟ میں نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ چیمو کی موت زہر سے ہوئی ہے، یا تو اس نے خود ہی زہر کھا کر اپنی جان لی ہے، یا پھر اسے کسی نے دھوکے سے یہ زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور جب اسے دریا میں پھینکا گیا تو اس کا وجود زندگی سے خالی تھا۔ وہ تو پہلے ہی صدمے سے چور بیٹھی تھی۔ میری بات نے اس کی پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب میں نے چیمو کو سخی محمد کے ساتھ اس کے گھر بھیجا تھا۔ وہاں پر اس کا کوئی بھی دشمن نہیں۔ رضوانہ، سلطانہ اور اس کی ماں شبانہ سبھی اسے بہت محبت کرتی ہیں۔ وہ میری چیمو کو بلا زہر کیوں دیں گی؟ اس نے بات کو ادھورا چھوڑ کر اپنی گردن کو جھکا لیا۔ ممکن ہے کہ صدمے کی شدت نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر ڈالا ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا کہ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو مجھ سے چھپانے کے لیے اپنی گردن کو جھکا لیا ہے۔ میں نے اس لمحاتی احساس کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے کہا، اللہ رکھی اگر سکی کے گھر میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو دشمنی میں اسے زہر کھلا دے تو پھر اب ایک یہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے خودکشی کی ہے۔ خودکشی؟ اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، اللہ رکھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور لیبارٹری ٹیسٹ جھوٹ نہیں بولتے۔
شیمو کے معدے سے زہر کے آثار ملے اور اس کی موت کا سبب وہی زہر بتایا گیا ہے۔ لیکن وہ کن نکیوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، شیمو نے خودکشی کیوں کی ہوگی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اللہ رکھی، شیمو کے پاس خودکشی کا بڑا ہی مضبوط جواز موجود تھا، اسی لیے میں یہ بات سوچنے پر مجبور ہو سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے خود ہی یہ زہر کھا کر خود کو موت کے حوالے کر دیا ہو۔ جواز؟ کون سا جواز تھانے دار صاحب؟ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھیں اس کا زبان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، کیا تم واقعی اس بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو؟ کس بارے میں؟ اس نے یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر اپنی گردن جھکا لی۔ اس کی جھکی ہوئی گردن اس بات کا اعلان کرتی تھی کہ میں اسے جو کچھ پوچھنا چاہتا ہوں نا، وہ اس بارے میں بہت کچھ جانتی بھی ہے، لیکن اسے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے تفتیش کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے قدرے نرم لہجے میں پوچھا، اللہ رکھی، کیا شیمو شادی شدہ ہو چکی تھی؟ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے خوفزدہ بڑی نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ تو پھر؟ میں نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا اور تاہم گہری نگاہوں سے اسے بدستور گھورتا رہا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، پھر کیا؟ میں نے نہایت ہی مضبوط الفاظ میں اسے لیبارٹری ٹیسٹ اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں بتا دیا کہ شیمو کی امید کا تذکرہ کرتے ہوئے میں نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا، اللہ رکھی، یہ معاملہ کیا ہے؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ حساس نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس کے چہرے کی تیزی سے بدلتی ہوئی کیفیت کا بغور جائزہ لینے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ اچانک پھٹ جائے گی۔ وہ اب تک مجھ سے بہت کچھ چھپائے بیٹھی تھی، وہ بلا کسی روک ٹوک اس کی زبان سے پھسل جائے گا۔ میں اس کے بولنے کا انتظار کر ہی رہا تھا کہ وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ میں نے بھی اسے رونے دیا۔ وہ ان لمحات میں جس نوعیت کی جذباتی کیفیت سے دوچار رہی تھی نا، اس کا تقاضا یہی تھا کہ وہ جی بھر کر اپنے آنسو بہا لے تاکہ اس کے دل کا غبار اور ذہن کا بخار دھل جائے۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی اور پھر اسی ہچکی کے دوران میں اس نے کوسنے والے انداز میں کہا، میں نے اس خبیث کو منع بھی کیا تھا مگر وہ باز نہیں آئی۔ میں نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے چوٹ لگائی، کس خبیث کو منع کیا تھا تم نے؟ وہ آنسو بہاتے ہوئے رندی آواز میں بولی، اسی نامراد شیمو کی بات کر رہی ہوں۔ اللہ رکھی، میں نے اسے نرمی سے مخاطب کیا، تم شیمو کو کس بات سے منع کر رہی تھیں؟ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اب حقیقت سے چند ہاتھ کی دوری پر ہوں۔ اس نے بڑھائی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں نے اسے بڑی سختی سے روکا تھا کہ چودھری نادر سے نہ ملے، لیکن وہ باز ہی نہیں آ رہی تھی۔ آپ رپورٹ کے حوالے سے جو کچھ بتا رہے ہیں نا، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شیمو نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ ہائے ربا، اس بدبخت نے یہ کیا کر ڈالا، میں تو اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہی۔ چودھری نادر کا نام سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ حاجی مبارک علی نے نادر بخش کے ماضی کا احوال بیان کرتے ہوئے اس کے فرزند ارجمند چودھری نادر بخش کا بھی خصوصی تذکرہ کیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ ایک سنگین اتفاق نے چودھری قادر بخش کو تو بندے دا پتر بنا دیا ہے، لیکن آج کل اس کا بیٹا نادر بخش اسی روش پر چل رہا تھا جس پر کبھی اس کا باپ دوڑا کرتا تھا۔ میں نے اپنی تصدیق کی خاطر اللہ رکھی سے پوچھا، تم چھوٹے چودھری نادر بخش کی بات کر رہی ہو نا؟ اس نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں۔ میں نے شیمو کو ہزار بار منع کیا تھا کہ وہ چھوٹے چودھری نادر سے دور رہے، لیکن وہ باز نہیں آئی۔ میں اگر اسے روک رہی تھی تو اس کی کوئی وجہ تو تھی نا۔ جو کچھ میں جانتی ہوں وہ اس نادان کو کیا پتا، بے وقوف کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ مجھے بڑے فخر سے بتاتی تھی کہ نادر بخش نے اسے شادی کا وعدہ کیا ہے۔ اس جلے کو کیا پتا کہ اس کی شادی نادر بخش سے کسی قیمت پر ہو ہی نہیں سکتی تھی، یہ تو بہت بڑا گناہ ہوتا۔ توبہ توبہ۔ اللہ رکی کے آخری جملے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے لفظ گناہ کا استعمال کر کے میرے رگو رگوں میں سنسنی سی دوڑا ڈالی تھی۔ اس وقت وہ جس جذباتی کیفیت سے گزر رہی تھی، میں اس کی زبان سے جھوٹ کے خراج تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ اگر میں ہمدردی بھرے انداز میں اسے کریدتا تو وہ حقیقت کو بیان کر ڈالے گی۔ اس کیس کے حل ہونے میں بس اب چند منٹ ہی باقی تھے۔ یہ بات بھی میرے علم میں آ چکی تھی کہ چھوٹے چودھری قادر بخش کا بیٹا نادر بخش شادی شدہ تھا اور خیر سے اس کے 2 بچے بھی تھے۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں اسے ٹٹولنے کی کوشش کی اور کہا، اللہ رکھی، چودھری نادر بخش اور شیمو کی شادی کو تم اس لیے ناممکن بتا رہی ہو نا کہ چودھری پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ وہ زخمی لہجے میں بولی، یہ بات تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک ایسی وجہ ہے
وہ بات ادھوری چھوڑ کر ایک دم چپ ہو گئی۔ اس نازک موقع پر میں اس کے خاموش رہنے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گردن کو جھکائے ہولے ہولے اب سسک رہی تھی۔ میں اس کی ذہنی اور قلبی حالت کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ بھی ایک ایسی صورتحال سے دوچار تھی جس میں اسے کسی انسان اور مہربان کے سامنے اپنا سینہ کھول کر رکھ دینے کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ میں نے اپنی نرمی روی سے اس کا علاج جاری رکھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں مخاطب کیا اسے اور کہا، اللہ رکھی، جب سبھی کچھ بتا دیا ہے تو وہ وجہ بھی بیان کر دو جس کی بنا پر چودھری شیمو کی شادی کسی بھی قیمت پر ہو ہی نہیں سکتی تھی، بلکہ تم نے اس شادی کے لیے بہت بڑا گناہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھائی اور ویران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے ان آنکھوں کی ویرانی میں یہ سوال مچلتا ہوا واضح دکھائی دیا، کیا مجھے تھانے دار صاحب پر اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس کی ذہنی کیفیت کو بھانپتے ہوئے میں نے ہمدردانہ انداز میں کہا، اللہ رکھی، تم مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ سکتی ہو، تم مجھے جو کچھ بھی کہو گی یہ سمجھو کہ اس کمرے کے اندر ہی دفن ہو جائے گا۔ میں شیمو کے قتل کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں تم اپنے چھوٹے بھائی کی مدد ضرور کرو گی۔ کیا مدد کروں میں؟ روحان سی آواز میں بولی، صرف اتنا بتا دو کہ چھوٹے چودھری شیمو کی شادی ہو جانا اس حوالے سے گناہ کا کام تھا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ ان لمحات میں وہ مجھے ایک 8-10 سالہ معصوم بچی نظر آ رہی تھی۔ بچے بڑی سانگو اور ریاکاری سے دور ہوتے ہیں، انہیں کسی بھی قسم کی مصلیت یا منافقت سے غرض نہیں ہوتی۔ وہ جو کہنا چاہتے ہیں بے دھڑک کہہ دیتے ہیں، انہیں کسی کے خفا ہونے یا خود کو نقصان پہنچنے کی پرواہ جو نہیں ہوتی۔ اللہ رکھی نے آنسو بہانے کے دوران میں ایک خطرناک حقیقت کا بے دھڑک انکشاف کر ڈالا۔ وہ بھرائی آواز میں بڑی سادگی کے ساتھ بولی، تھانے صاحب، شیمو اور چودھری نادر بخش میں بہن بھائی کا رشتہ ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے اپنی گردن جھکا دی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میں حیرت اور استعجاب سے یکٹک اپنے سامنے بیٹھی اللہ رکھی کو دیکھتا چلا گیا۔ میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ اتنی بڑی تلخ حقیقت کے اظہار کے لیے اسے کتنی بڑی اذیت سے گزرنا پڑا ہوگا، لیکن یہ بھی تو ایک عملی سچائی ہے کہ ساری تکالیف اسی وقت تک ہوتی ہیں جب تک انسان کا دل سلامت ہو۔ دل ٹوٹ جائے تو پھر کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ اللہ رکھی کا دل بھی اس روز بہت بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ حقیقت کے اظہار میں اسے کسی دشواری کا اظہار نہیں ہوا۔ جب میں کوٹلی مراد میں چودھری قادر بخش سے ملا تھا تو مجھے بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میں نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہے۔ اس کے قد و قامت مجھے شناسا سے لگ رہے تھے، لیکن جب باوجود کوشش کے مجھے کچھ یاد نہ آیا تو میں نے اس احساس کو نظر انداز کر دیا تھا۔ مگر اب یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی کہ میں نے چودھری کو پہلے کہاں دیکھا تھا، اور یہ روشن حقیقت بڑی سنسنی خیز اور عبرت انگیز تھی۔ میں نے قادر بخش کو نہیں بلکہ اس روز شمیم بی بی اور شیمو کو مردہ حالت میں دیکھا تھا۔ دونوں کے نقش و نگار میں گہری مشابہت پائی جاتی تھی۔ اگلی صبح میں نے کانسٹیبل چودھری فرید کو اپنے ساتھ لیا اور ایک مرتبہ پھر کوٹلی مراد میں چودھری قادر بخش کی حویلی پہنچ گیا تھا۔ گزشتہ رات میں نے اللہ رقی اور سقی محمد کو شیمو کی لاش لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے تسلی دلانے کے علاوہ اسے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ اس کے ماضی کے حوالے سے اس کیس کی تفتیش کے دوران کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس نے اگر مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہوئے ماضی کے خطرناک راز سے آگاہ کیا تھا تو بھی اس راز کی حفاظت کرنا میرا فرض بنتا تھا۔ اللہ رکھی سے کیا ہوا وعدہ اپنی جگہ، لیکن محکمہ جاتی فرائض کا بھی یہ تقاضا تھا کہ میں یہ بات جاننے کی کوشش کروں کہ کیا شیمو نے کسی معاملے سے دل براشتہ ہو کر خود ہی زہر کھا کر اپنی جان لے لی تھی یا پھر اسے کسی نے قتل کر ڈالا تھا۔ ان اہم معلومات کے حصول کے لیے چودھری نادر بخش کا انٹرویو بہت ضروری تھا، اور اس انٹرویو سے قبل چودھری قادر بخش سے ایک سنجیدہ ملاقات بھی بہت ضروری ہو گئی تھی۔ اسی لیے میں اس وقت اس کی حویلی میں موجود تھا۔ چودھری فرید کو میں نے بیٹھک سے باہر ہی رکنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ بیٹھک میں میرے اور چودھری قادر بخش کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد چودھری نے افسردہ لہجے میں کہا، ملک صاحب، مجھے شیمو کی موت کا بڑا ہی دکھ ہے۔ اللہ رکھی آپ کے تھانے سے اس کی لاش لے کر آئی تھی، ہمارے غم کے اس کا بھی برا حال تھا۔ آج ظہر کی نماز کے بعد اس کی تدفین ہے۔ میں نے قادر بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، چودھری صاحب، جوان جہاں اولاد کا صدمہ واقعی بڑا جان گزیل ہوتا ہے، اور موت بھی ایسی کے
میں نے اس کا رد عمل جاننے کے لیے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو داری لہجے میں جلدی سے بولا، ملک صاحب کیا آپ نے چیمو کی موت کا مسئلہ حل کر لیا ہے؟ پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ نے اس معاملے کے تمام تر جوابات پوری تفصیل سے واضح کر ڈالے ہیں۔ چیمو کی موت تبھی ہرگز نہیں۔ جب دریا کی موجوں نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹا تو وہ زندگی کی خوبصورت جیسی نعمت سے محروم ہو چکی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چیمو نے خودکشی کی ہے؟ ہرگز نہیں، میں نے قطعیت نفی میں گردن نہیں لائی۔ اگر وہ دریا میں چھلانگ لگا کر اپنی جان سے کھیلتی تو پانی میں ڈوب کر مرنے کے سبب اس کی لاش کا اشر خراب ہو چکا ہوتا۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر چند کاغذات چودھری قادر بخش کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اب ذرا ان کا بھی مطالعہ کر لیں۔ اس نے کاغذات اپنے ہاتھ میں لے لی اور ان پر نظر ڈالنے کے بعد میری طرف بولا، یہ کیا ہے ملک صاحب؟ یہ پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ ہے، لیکن یہاں تو سبھی کچھ انگلش میں لکھا ہوا ہے۔ الجھن بھرے لہجے میں بولا، میں انگریزی پڑھنا نہیں جانتا۔ میں نے ٹھہرے لہجے میں کہا، تو ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، کیونکہ ان رپورٹس میں درج سنگین حقائق کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، تاہم منہ سے کچھ نہیں بولا۔ اس کی رضاکارانہ خاموشی کا مطلب یہی تھا کہ وہ ہمتن گوش ہے۔ میں اس سے ان رپورٹس کی تفصیلات سے آگاہ کروں، میں جو کچھ بھی کروں گا وہ پوری توجہ اور عنایت سے سنے گا۔ تو میں نے نہایت مختصر مگر واضح الفاظ میں یہ فریضہ انجام دے ڈالا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ معنی انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے بولا، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ چیمو اپنے گناہ کی وجہ سے شدید ترین ذہنی دباؤ کا شکار تھی، لہذا اس نے زہر کھا کر خودکشی کر لی اور پھر خود کو دریا کے حوالے کر دیا۔ میں نے قدر بلند آواز میں قادر بخش کو مخاطب کیا، چودھری صاحب آپ تو ماشاءاللہ بڑے سمجھدار اور عقل مند انسان ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ چیمو نے خود ہی زہر کھا کر اپنی جان لی ہے تو پھر یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ ایک مردہ انسان خود کو دریا میں کیسے پھینک سکتا ہے۔ میں نے سانس درست کرنے کے لیے نمازی توقف کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، میرا ذہن خودکشی سے زیادہ قتل کی طرف جا رہا ہے۔ قتل؟ چودھری نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ چیمو کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ وہی شخص جس کی وجہ سے وہ ایک گناہ کا بوجھ اٹھائے پھر رہی تھی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، 9 اگست کی صبح چیمو کا چچا سخی محمد اسے اپنے گھر لے کر جاتا ہے۔ چند روز وہ وہاں پر لے لے۔ رضوانہ سلطانہ، ان کی ماں شبانہ اور سخی محمد کے مطابق اسی شام یعنی 9 اگست کی شام چیمو لوگوں سے یہ کہہ کر اپنے گھر واپس آ جاتی ہے کہ اس کا وہاں پر دل نہیں لگ رہا۔ اللہ رکی کا بیان یہ ہے کہ اس شام چیمو گھر نہیں پہنچی۔ وہ میاں بیوی یہی سمجھ رہے ہیں کہ چیمو اپنے چاچے کے گھر میں، حتیٰ کہ جب 11 اگست کی صبح میں یہاں آ کر ایک نامعلوم نوجوان لڑکی کی لاش کے حوالے سے تفتیش کرتا ہوں تو اللہ رقی اور سقی محمد وغیرہ کو تشویش ہوتی ہے کہ کہیں وہ نامعلوم لڑکی ان کی شمو تو نہیں۔ آپ غور فرمائیں چودھری صاحب۔ میں نے اپنا جملہ سوالیہ انداز میں چھوڑا اور ایک گہری سانس لی اور سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، موجودہ حالات و واقعات میں چیمو کی موت کا صرف ایک ہی سبب باقی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 اگست کی شام وہ اپنے چاچا سغی محمد کے گھر سے نکل کر اس اندھے کے پاس پہنچی جو اس گناہ میں اس کا شریک کار تھا۔ چیمو نے ساری صورت بتانے کے بعد شادی کا اس سے مطالبہ کیا ہوگا، اور وہ شخص کسی بھی طور یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا ہوگا۔ چیمو نے اسے سنگین نتائج کی دھمکی دی ہوگی۔ اس شخص نے کسی بھی خراب صورتحال سے محفوظ رہنے کے لیے کسی بہانے یا دھوکے سے چیمو کو زہر کھلا دیا، اور پھر جب زہر نے اثر کرنا شروع کیا اور چیمو کا کام تمام کر دیا تو ظالم انسان نے چیمو کی لاش کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ چیمو شام کے وقت سقی محمد کے گھر سے نکلی تھی اور پوسٹ مارٹم کے مطابق اس کی موت رات 8 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے قاتل کے پاس بہت سارا وقت گزارا تھا، لہذا اس قاتل کو کسی بھی خطرناک کارروائی کے لیے اچھا خاصا موقع مل گیا ہوگا۔ اس نے چیمو کو اپنی راہ سے ہٹانے میں ہی عافیت جانی ہوگی۔ چودھری قادر بخش نے بڑی توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ نے جو کچھ فرمایا ہے نا، اس میں محض خیالات کا بڑا ہی عمل دخل ہے۔ یوں ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا نا چودھری صاحب؟ مسئلہ حل ہو جائے گا، میں نے نہایت ہی ٹھوس لہجے میں کہا۔ جب وہ قاتل
میری تفتیش کی چھری کے نیچے آئے گا نا، تو میرے بیان کردہ تمام تر خیالات حقائق میں بدل جائیں گے اور وہ خود اپنی زبان سے اپنے جرم کا اقرار کرے گا۔ لیکن آپ اس شخص کو تلاش کیسے کریں گے؟ الجھن بھری نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ اب شیمو بھی زندہ نہیں رہی کہ وہ اس کی نشاندہی کر سکتی۔ قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے شیمو کی نشاندہی کی ضرورت نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے اس شخص کا سراغ لگا لیا ہے۔ کون ہے وہ؟ چودھری پہلو بدلتے ہوئے دھاری لہجے میں گویا ہوا۔ آپ سنیں گے نا تو حیران رہ جائیں گے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا چودھری صاحب۔ اب اس کی بے چینی ساتویں آسمان کو چھونے لگی۔ وہ کہنے لگا، آپ بتائیں تو۔ میں نے چٹانی لہجے میں کہا، اس شخص کا نام ہے چودھری نادر بخش۔ کہا کیا؟ چودھری قادر اچھل پڑا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے نیم تاریخی اور مغلیجے میں مجالے میں نشانہ باندھ کر ایک تیر چلایا تھا جو میرے اندازے کے مطابق ٹارگٹ کے بہت قریب جا کر لگا۔ حالات اور واقعات کی روشنی کیونکہ مجھے راہ دکھا رہی تھی، لہذا میں اندھیرے میں اب تیر چھوڑنے میں ایسی کیفیت کا شکار نہیں تھا۔ چودھری کے بے ساختہ اچھلنے نے مجھے شیر بنا ڈالا۔ میں نے ٹھیلو لہجے میں کہا، چودھری صاحب میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں اور پوری تحقیق کرنے کے بعد ہی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ مجھے باوثق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے چیمو اور چودھری نادر بخش کے درمیان خاصا سنجیدہ تعلق رہا ہے۔ آپ اپنے بیٹے اور اس کی غیر نصابی سرگرمیوں کو مجھ سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں، لہذا میں اس خاص زاویے سے کوئی تفصیل پیش کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ 9 اگست کی شام شیمو اپنے چچا کے گھر سے نکلی اور اپنے گھر آنے کے بجائے وہ اس ڈیرے کی سمت چلی گئی جو دریا کے کنارے پر واقع ہے۔ وہ ڈیرا ایک طرح سے نادر بخش کے بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ شیمو نے جو سنگین بوجھ اٹھا رکھا تھا نا، وہ اس کے بارے میں چودھری نادر سے دو ٹوک بات کرنے کے لیے ڈیرے پر گئی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ میری بات کو کاٹتے ہوئے بڑی تیز لہجے میں بولا، آپ باوثق ذرائع کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ سب کچھ اللہ رکی نے بتایا ہے؟ میں نے کہا، اللہ رکی کا ان معلومات سے کوئی تعلق نہیں، پھر آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ چودھری صاحب، آپ جانتے ہیں نا پولیس کے اپنے خفیہ ذرائع ہوتے ہیں، ہمارے مخبر ہر جگہ ہر علاقے میں۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑا تو بیٹھک کے بند دروازے کی سمت دیکھا۔ دروازے کے کباڑ بڑے ہوئے تھے، تاہم کنڈی لگی ہوئی نہیں تھی۔ اپنے بیان کے دوران مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی شخص اس بند دروازے کے پیچھے موجود ہے اور نہایت خفیہ طریقے سے وہ ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ احساس اتنا فوری اور طاقتور تھا کہ میں اپنی بات کو نامکمل چھوڑ کر دروازے کی جانب دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ چودھری قادر بخش نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے محتاط لہجے میں کہا، کوئی ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بیداری سے بولا، آپ کو وہم ہوا ہے۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر اس سے پہلے کہ میں بیٹھک کے دروازے کی طرف پیش قدمی کرتا، دروازے کی دوسری جانب کچھ اس نوعیت کی آوازیں ابھریں جیسے کوئی افراتفری میں وہاں سے رخصت ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے بھی کسی چیتے کی مانند دروازے کی سمت جست لگائی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ چودھری قادر بخش اپنی جگہ پر بیٹھا رہا تھا یا پھر وہ بھی میرے ہی پیچھے صورتحال جاننے کے لیے بیٹھک سے نکل آیا تھا۔ اور جب میں نے بیٹھک سے باہر قدم نکالا تو ایک پستہ کامن شخص کو حویلی کے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر تقریباً دوڑتے ہوئے گیٹ کی طرف چلا گیا تھا۔ میں نے بھی ایک لمحہ رکے بغیر اس شخص کے تعاقب میں دوڑ لگا دی۔ یقیناً یہی شخص بیٹھک کے دروازے سے کان لگائے کھڑا تھا۔ میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن میں جیسے ہی حویلی کے گیٹ سے باہر نکلا نا، وہ مجھے نظر آ گیا۔ وہ شخص اسی ہڑبونگ میں بھاگا تھا کہ سامنے سے آتا ہوا کانسٹیبل بھی اسے دکھائی نہیں دیا اور وہ سیدھا اسے جا ٹکرایا۔ اسی لمحے میں نے تحکمانہ لہجے میں کانسٹیبل سے کہا، چودھری فرید پکڑو اس کو، یہ جانے نہ پائے۔ چودھری فرید کانسٹیبل پکڑے دھکڑتے دبوچنے اور جھپٹنے کا بہت ماہر تھا۔ وہ میرا تحکمانہ اشارہ پاتے ہی اس پستہ کامن شخص کو فوراً اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس شخص کی عمر 28-29 سال ہوگی۔ وہ دبلا پتلا قسم کا انسان تھا، لیکن چودھری فرید بھی ایسی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے پلک جھپکتے میں ہی اس پستہ کامن شخص کی پھرتی کو تمام کر ڈالا۔ اسی لمحے مجھے اپنے عقب میں چودھری قادر بخش کی زرزراتی آواز سنائی تھی، ارے یہ تو وارثی ہے، نادر کا خاص ملازم۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، چودھری صاحب
اب تو آپ کی سمجھ میں آ گئی نا ساری بات؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے تہکمانہ انداز میں اس پستہ کامل شخص سے کہا، وارسی بیٹھک میں آ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک مرتبہ پھر چودھری قادر بخش کی عالیشان بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس بار میرے اور چودھری کے درمیان وارث علی عرف وارسی بھی موجود تھا۔ وہ سر جھکا ایک جانب کھڑا ہوا تھا۔ بیٹھک میں اس دفعہ قدم رکھنے سے قبل میں نے چودھری فرید کو ایک طرف لے جا کر یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ فوراً ڈیرے پر پہنچے اور نہایت ہی خفیہ انداز میں چھوٹے چودھری نادر بخش کی نگرانی کو شروع کر دے۔ وہ میری بات سمجھ گیا اور ہمیں گردن ہلاتے ہوئے حویلی کے گیٹ کی سمت بڑھ گیا تھا۔ تھانے سے روانہ ہوتے وقت میں نے اسے چودھری نادر کے حوالے سے اچھا خاصا بریف کر ڈالا تھا، لہذا وہ خاصا چوکنا اور چاقو چوبند تھا۔ چودھری کے میرے اور درمیان ابھی تھوڑی دیر پہلے جس نوعیت کی حساس گفتگو ہو رہی تھی، اس نے چودھری کو اپنے بیٹے کے حوالے سے بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ کسی بھی طور میرے پیش کردہ حقائق پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا، لیکن وارسی کے کردار اور گرفتاری نے اب چودھری کی پریشانی میں بےحد اضافہ کیا، لہذا وارسی سے پوچھ گچھ کا آغاز اسی نے کیا۔ وارسی، تم ادھر بیٹھک کے بند دروازے کے پیچھے چھپ کر کیا رہے تھے؟ وارسی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، لہذا بوکھلاہٹ میں وہ ڈھنگ کا کوئی بھی بہانہ نہیں کر سکا، اور جب اس نے آئیں بائیں شائیں کی تو میں نے گرجدار آواز میں کہا، چودھری صاحب، یہ پاپی شرافت کی زبان نہیں سمجھے گا، میں اسے باندھ کر اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جب وہاں اس کی شرافت پر نو چار کے چھتروں کی بارش ہوگی نا، تو اس کی زبان کسی ریکارڈ کی طرح بولنے لگے گی۔ کئی دنوں تک یہ تشریف کے بل بیٹھنے کے قابل نہیں رہے گا، اور نہ ہی کسی کو یہ بتا سکے گا کہ آخر وہ بیٹے بیٹائے اچانک کس مرض میں مبتلا ہو گیا ہے۔ وارسی نے خوفزدہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ چودھری قادر بخش نے غضیل لہجے میں اس سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، کیا تم دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ہماری باتیں سن رہے تھے؟ وہ کی نکیوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، نہیں چودھری صاحب، بس جی میں تو ادھر سے ایسے ہی گزر رہا تھا۔ تھانے دار کو صاحب کو خواہ مجھ پر شک ہو گیا۔ اوئے خواہ کی اولاد، میں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا اور سخت لہجے میں کہا، اگر تم بس ادھر سے ایسے ہی گزر رہے تھے تو پھر مجھے دیکھ کر بھاگے کیوں؟ تم ایسی افراتفری میں حویلی سے باہر نکلے تھے کہ جیسے باولے کتوں کا گھول تمہاری بوٹیاں جھنجھوڑنے کے لیے تعاقب میں ہوں۔ اسی بھوگلاٹ میں تم میرے سپاہی سے بھی جا ٹکرائے، اور بس ایسے ہی گزرنے والوں کے بھلا کیا یہ کرتوت ہوتے ہیں؟ چودھری نے وارسی کی مجرمانہ کیفیت دیکھی تو غضیل لہجے میں بولا، بتاؤ وارسی، کس کے کہنے پر تم ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہے تھے؟ اور اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو میں تمہاری کھال کھچوا دوں گا۔ وہ سہمی ہوئی رحم طلب نظروں سے چودھری نادر بخش کو دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، آپ بھی کھال کھچوانے کی زحمت نہ کریں، میرے تھانے میں اس نوعیت کے کاموں کے لیے بڑا ہی شاندار بندوبست موجود ہے۔ پھر میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وارسی کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے کہا، میں اسے اپنے ساتھ تھانے لے کر جا رہا ہوں، صرف ایک گھنٹے کی خاطر تواضع سے اس کے بدن کا ایک ایک ایسا بولنے کے قابل ہو جائے گا، اس کے اندر سے ایک ہی طرح کی آواز نکلے گی۔ مجھے آپ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے چودھری قادر بخش نے ہی حکم دیا تھا۔ قادر بخش نہیں، نادر بخش۔ وہ بولتے بولتے یکلک چپ ہو گیا اور پٹی پٹی آنکھوں سے کبھی مجھے اور کبھی بڑے چودھری کو تکنے لگا۔ میرا یہ نفسیاتی عربہ کارگر ثابت رہا۔ میں نے ظاہر سے اپنے بیان میں نادر کے بجائے قادر کا لفظ استعمال کیا تاکہ میں وارسی کو ٹریپ کر سکوں۔ اس نے بڑی آسانی سے میرے پھیلائے ہوئے جال میں قدم رکھ دیا تھا۔ ان لمحات میں پستہ کامت فتنہ پرور وارسی اس قدر خوفزدہ اور سہما ہوا تھا کہ اس کے حواس ہی کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ اس کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہے تو کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ ایک طرف چودھری قادر بخش اسے کھال کھچوانے کی دھمکی دے رہا تھا تو دوسری جانب میں اس کی تشریف کو چند دنوں کے لیے ناقابل استعمال بنانے کی بات کر رہا تھا۔ اس کی گھبرائی ہوئی آنکھیں مجھے بتا رہی تھیں کہ اسے یقین ہے ہم میں سے کوئی بھی اسے خالی خالی دھمکی نہیں دے رہا، بلکہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کر بھی گزریں گے۔ چودھری قادر بخش نے خونخوار لہجے میں پوچھا، کیا چودھری نادر نے تمہیں اس کام پر معمور کیا تھا؟ چودھری صاحب، سچ اس کی زبان سے پھسل چکا ہے، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ وہ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وارسی سے گویا ہوا، تم گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ بدبخت، میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کیا میں تمہیں کرم دین لوہار کی دکان میں لے جاؤں، اس کے آگ میں انگارہ زنبور سے پکڑ کر تمہاری زبان پر بولنے پر مجبور کروں گا؟ تم جانتے ہو نا مجھے
انسان سب سے زیادہ محبت اپنی ذات سے کرتا ہے، اور جب اس کی جان پر بنائے تو وہ ساری وفاداریوں کو پسے پوش ڈال کر خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وارثی چودھری قادر بخش کے جلال اور غضب سے بخوبی واقف تھا، لہذا اس نے اپنی جان کی امان چاہتے ہوئے بڑے واضح الفاظ میں کہا، جی چودھری صاحب، اس کام کے لیے مجھے چھوٹے چودھری صاحب نے حکم دیا تھا۔ چھوٹے چودھری صاحب ادھر ڈیرے پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں انہیں رپورٹ دینے جا رہا تھا کہ اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا اور مجھے کینہ پرور نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرو لہجے میں قادر بخش سے کہا، چودھری صاحب دیکھ لیں، میں نے کہا تھا نا، میرے خیالات بہت جلد سنگین اور تلخ حقائق میں بدل جائیں گے۔ مجرم میری تفتیش کی چھری تلے آ چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں چودھری نادر سے اس کے جرم کا اقبال کروانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ چودھری قادر بخش نے تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھا، پھر وارثی کی طرف رک کر کے جھرن انداز میں بولا، اوے بدبخت، تم باہر جا کر بیٹھو۔ میں سمجھ گیا کہ چودھری قادر بخش تنہائی میں مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، اور مجھے اندازہ یہ بھی ہوا کہ وہ اب کس قسم کی بات کرے گا۔ چودھری کے اشارے پر وارثی بیٹھک سے نکلنے لگا تو میں نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا، چودھری صاحب نے باہر جا کر بیٹھنے کو کہا ہے تو ادھر ہی بیٹھے رہنا، تمہاری حیثیت ایک گواہ جیسی ہے۔ اگر تم نے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی نا تو یاد رکھو، جسم پر شہد مل کر، سمجھ رہے ہو نا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ وہ مردہ سے آواز میں بولا، جی میں سمجھ رہا ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا، ادھر ہی موجود رہوں گا۔ وارثی کے جانے کے بعد چودھری قادر بخش نے نرم لہجے میں مجھ سے حسب توقع کہا، ملک صاحب کہانی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے خاصے رکے لہجے میں کہا، مثلاً میں کیا چاہوں گا؟ وہ عاجزی سے بولا، میں نادر کو ادھر ہی بلا لیتا ہوں، اسے جو کچھ بھی پوچھ گچھ کرنا ہے یہاں بیٹھک میں ہی کر لیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ گھر کا معاملہ گھر میں ہی نبٹ جائے تو اچھا ہے۔ چودھری صاحب، یا تو آپ حالات کی سنگینی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا پھر آپ یہ سب سوچ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی ڈیل وغیرہ ہو جائے گی۔ میں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ چودھری صاحب، میں 1 سال سے اس علاقے میں تھانے داری کر رہا ہوں، آپ کو میرے مزاج، اسٹائل اور اصول پسندگی کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہوگا۔ چودھری قادر بخش نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا، جناب آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ میں نے ٹھہرو لہجے میں کہا، میں بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں چودھری، آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ یہ گھر کا معاملہ ہے، گھر میں ہی نبٹ جائے گا۔ ایک انسان کی زندگی ضائع ہوئی ہے، اسے زہر دے کر مارا گیا ہے، یہ قتل کی ایک سنگین اور شفاف واردات ہے۔ چودھری قادر بخش حالات کی نزاکت کا بخوبی اندازہ لگا چکا تھا، وہ اپنے بیٹے کے کرتوتوں سے اچھی طرح واقف تھا، اسی زمانے میں وہ خود بھی اس میدان کا ایک بہت بڑا کھلاڑی رہا تھا۔ سیمو جن حالات سے گزر کر موت کے منہ میں گئی تھی، چودھری کو احساس ہو چکا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ چھیمو اور نادر کے تعلقات سے بھی واقف ہو، لیکن اس وقت چونکہ اس کے بیٹے کی زندگی پر بنائی تھی، اسی لیے وہ مجھے شیشے میں اتار کر اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کا خواہاں تھا۔ اس نے مجھے کہا، ملک صاحب آپ بادشاہ ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، سبھی کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے 2 ٹوک انداز میں اس پر واضح کرنے کی کوشش کی، چودھری صاحب میں بادشاہ نہیں ہوں، میں صرف اور صرف عوام کا خادم ہوں۔ بادشاہ واقعی بڑے بااختیار ہوتے ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن میں اتنا بااختیار نہیں ہوں چودھری صاحب کہ چٹکی بجاتے میں سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر ڈالوں۔ اور ایک بات آپ نوٹ کر لیں، یہ معاملہ گھر میں نہیں نبٹ سکے گا۔ چودھری نادر سے جو کچھ بھی پوچھ گچھ ہوگی وہ ادھر تھانے میں ہی ہوگی۔ شیمو دوبارہ زندہ تو نہیں ہو سکتی میں نے فوراً اس کی بات کاٹی اور تلخی بھرے لہجے میں کہا، اگر شیمو زندہ نہیں ہو سکتی تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قاتل کو آزاد چھوڑ دیا جائے؟ اگر آپ شیمو کی موت کو ایک حادثہ قرار دے کر اس کیس کی فائل بند کر دینا تو میں ہر جانے کے طور پر آپ کو منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے چودھری صاحب۔ میں یہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ کی رپورٹ کی 3 کاپیاں تیار کی جاتی ہیں۔ ایک کاپی استعمال کے ریکارڈ میں ہوتی ہے، دوسری کاپی پوسٹ مارٹم لاش کے ساتھ متعلقہ تھانہ انچارج کو بھیجی جاتی ہے، اور تیسری کاپی ایس پی علاقہ یا ہیڈ کوارٹر والوں کو روانہ کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا اس واقعے کو ایک اتفاقیہ حادثہ قرار دینے کے بارے میں آپ سوچیں بھی نہیں۔ وہ بہت دور کی کوڑی لایا تھا۔ شیمو کی موت کو
خودکشی کے خانے میں بآسانی فٹ کیا جا سکتا ہے اگر تھوڑا سا تعاون آپ کر دیں تو۔ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ہر راستہ اپنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ چودھری قادر بخش لاکھ کے ایک معقول انسان صحیح، لیکن اس کے فرزند ناحلف نے جو کارنامہ انجام دیا تھا نا، وہ انتہائی نامعقول اور قابل مذمت تھا۔ میری دیکھا دیکھی چودھری قادر بخش بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے حویلے سے نکلنے سے پہلے اس سے کہا، چودھری صاحب، مجھ سے آپ کی کسی نوعیت کے تعاون کی امید نہ رکھیں۔ میرے لہجے میں ایسے قطعیت تھی کہ اسے اندازہ ہو گیا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، لہٰذا وہ مجھے گھورتے اور گمبھیر لہجے میں بولا، ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ میرا دوستی والا ہاتھ جھٹک کر جا رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، اب میں اوپر ہی بات کروں گا۔ آپ ہیڈ کوارٹر کی بات کرتے ہیں نا، آپ کو شاید پتہ نہیں میری رضائی آئی جی صاحب تک ہے، میں کسی بھی طرح اپنے بیٹے کو بچا ہی لوں گا۔ میں نے دروازے کی سمت قدم بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تو آپ کی بھول ہے چودھری صاحب، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آپ کی پہنچ پولیس کے اعلیٰ افسران تک ہوگی، مگر شاید آپ یہ بات نہیں جانتے کہ مظلوم کی آہ رسائی تک قادر متعلق تک ہوتی ہے جو تمام بادشاہوں کو بادشاہ ہے۔ کیا آپ نے اپنی مثال سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا؟ آپ کا ماضی بھی تو۔ میں نے جملہ نامکمل چھوڑنے پر مجبور ہو گیا، اس سے پہلے کہ میری بات مکمل ہوتی بڑے چودھری قادر بخش کے آنسو نکل آئے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ زاروں قطار رونے لگا۔ میں ہکا بکا اس کی برستی آنکھوں کو دیکھتا ہوا چلا گیا تھا۔ چودھری قادر بخش ماضی میں جن حالات سے گزرا تھا اس کی تفصیل حاجی مبارک علی مجھے سنا چکا تھا۔ وہ اپنی تمام تر خرمستیوں سے غائب ہو کر اب ایک اچھا انسان بن چکا تھا، لیکن چودھری نادر نے تاریخ دہرا کر اسے ایک امتحان میں ڈال دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑے امتحانات صرف دو ہیں، نمبر 1 مال کی محبت، نمبر 2 اولاد کی محبت۔ ان دونوں محبتوں کے لیے وہ جائز ناجائز کی پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ چودھری قادر بخش کو بھی بیٹے کی محبت نے مجبور کر دیا تھا، جو وہ ماضی کے ہر سبق کو فراموش کر کے نادر کو بچانے کے لیے مجھ سے سودے بازی پر اتر آیا تھا۔ بہرحال اس کی موجودہ بھیٹی ہوئی کیفیت نے مجھے کافی متاثر کیا۔ اس کی غمناک حالت اس بات کا عین ثبوت تھی کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ آنسوؤں کی بھی تو اپنی ایک زبان ہوتی ہے، اپنا ایک بیان ہوتا ہے، اور میں چودھری قادر بخش کے آنسوؤں کی زبان اور بیان کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا، لہٰذا اسے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی میں نے۔ اس کے بعد کے تمام ہی مراحل بغیر کسی رکاوٹ کے طے ہو گئے۔ چودھری قادر بخش نے پولیس کارروائی میں کوئی بھی روڑا اٹکایا اور نہ ہی دوبارہ میری منت سماجت کی کوشش کی۔ اس کے معاملہ فہمی، فطرت شناسی اور معقول روی نے میرا کام آسان کر ڈالا تھا۔ چودھری قادر بخش کی افسردہ دلی کو دیکھ کر مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا، لیکن اسی افسردگی کے بیچوں بیچ اس کے چہرے پر ایک سکون اور اطمینان اور ٹھہراؤ بھی دکھائی دیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا ایسا سکون اور اطمینان صرف انہیں لوگوں میں نظر آتا ہے جو راضی براضا ہو جاتے ہیں۔ قادر بخش نے قدرت کے فیصلے کے سامنے اپنی گردن جھکا دی تھی۔